أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. صدق الله العظيم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس شہر کی قسم ہے حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور باپ کی اور اس کی اولاد کی قسم کہ بے شک ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا. وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی ہرگز قابو نہ پائے گا. صدق اللہ العظیم. حاصل ہے شر محمد کے غلاموں کو نوکا کرتے ہیں غلام ان کے فقیری میں بھی شاہی. شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، تخت سے بھی بڑی، تاج سے بھی حسین ذاکری ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، تخت سے بھی بڑی، تاج سے بھی حسین ذاکری ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے. شہنشاہ ہے یہ سب انبیاء کے، سب نبی کے در کے ثناگر. وہ سلمان بوذر یا قمبر، سب کے سب کے در کے نوکر. سب فرشتوں کا، سب فرشتوں
فرشتوں کا سردار ہے جو اس کو بھی نوکری یہ ملی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، اپنے نوکر کا میرے نبی نے مرتبہ اس طرح ہے بڑھایا، دنیا بھر میں جہاں بھی گیا میں، مجھ کو دنیا نے سر پہ اٹھایا، جھک کے ملتی ہے، جھک کے ملتی ہے مجھ سے یہ دنیا، نوکری کی یہ اجرت ملی ہے، نوکری کی یہ اجرت ملی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، قبر میں جا فرشتوں نے دیکھا، میں ہوں مصروف ذکر نبی میں، بھول بیٹھے سوالات سارے، جھوم اٹھے وہ عشق نبی میں، سننے آئے ہیں، سننے آئے ہیں خود پنجتر بھی، قبر میں خوب محفل سجی ہے، قبر میں خوب محفل سجی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، جو ہے گستاخ میرے نبی کا، اس سے نفرت ہے فرحان مجھ کو، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یہ بتاتا ہے قرآن مجھ کو، دشمن مصطفیٰ، دشمن مصطفیٰ میرا دشمن، ان کے عاشق سے بس دوستی ہے، ان کے عاشق سے بس دوستی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نتاشا علی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب ٹی وی کی بالکل افطار ٹرانسمیشن، کون سی؟ رمضان سب سب کا، بالکل، قرآن سب کا، ایمان سب کا، رمضان سب کا، بے شک۔ اور آج ہو گیا جی 11واں روزہ، 11 رمضان ہے آج، اور مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، رحمت کا عشرہ کل ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا ماشاءاللہ سے اپنا، اور مغفرت کا عشرہ اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور ہمارے روزے اور ہماری وہی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں سب سے، الہی آمین۔ ہمارا آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے اور اس کے بہت اثرات ہیں۔ بالکل، ٹاپک ہے رزق حلال، جو کہ جس کے لیے حکم ہے جی کہ ایک دانہ بھی کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، محنت کر کے کھاؤ، اور وہ انسان کبھی نقصان میں رہ ہی نہیں سکتا کہ جو محنت کر کے کھاتا ہے اور رزق کے حلال کماتا ہے، کیونکہ رزق کے حلال کا تعلق صرف آپ تک نہیں، آپ کی فیملی تک، بلکہ یہ نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس سے بڑھ کر روٹی کھانا کوئی ہے ہی نہیں جو آپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کے
وہ روٹی وہ کھانا کھاتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات آپ نے کہی. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گھٹا ہاتھ میں اٹھا کر اپنے کندھے پہ اٹھا کر جا رہا ہے اور اس کو فروخت کر کے حلال رزق کما رہا ہے، اس کا سودا جو ہے اچھے انداز سے جائز طریقے سے کر رہا ہے، وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہاں میں آپ کو بہت خوبصورت بات بتاتا چلوں کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کی پرورش کرتی ہے، بالکل جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور جو باپ ہوتا ہے وہ رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے. ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جس سے وہ خوش نہیں تھا. اس نے اپنی زوجہ سے کہا، کوئی بہت زیادہ برا عمل نہیں تھا، تھوڑا سا ہی کوئی غلطی تھی، لیکن وہ اتنا سینسٹیو آدمی تھا تربیت کے لحاظ سے، رزق حلال کمانے کے لحاظ سے. وہ تلقین بھی کرتا تھا اپنی زوجہ کو کہ بالکل حلال رزق میں تمہیں لا کر دے رہا ہوں، بچوں کی پرورش تم نے اچھی کرنی. اس نے دیکھا کہ بچے نے کوئی غلطی کر دی تو اس نے پوچھا کہ آپ کی تربیت میں کیا کوئی کمی رہ گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا. کہا سوچئے، کچھ تو سوچیں. انہوں نے سوچا کہ ہاں ایک کام یہ ہوا تھا کہ میں پھل خریدنے گئی تھی، انار، اور انار مجھے اندازہ نہیں تھا یہ انار میٹھا ہے یا کھٹا ہے یا پھیکا ہے. تو میں نے ایک سوئی، ایک پن جو ہے انار کے اندر چبھو کر اس کو ٹیسٹ کیا تھا، لیکن وہ اس طریقے کا تھا نہیں، تو میں نے وہ خریدا نہیں. اب یہ دیکھیے کہ ایک پن کے اندر کیا ایک قطرہ بھی بہت مشکل سے ہوگا، بالکل ٹھیک ہے. اب وہ اس عورت کے جسم میں گیا تھا، وہ اپنا اثر ضرور رکھے گا، اور وہ کہیں نہ کہیں اثر رکھتا ہے. تو تربیت کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہو گئی. اب یہ وقت پہ پتہ چل جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اشارے بھی کر دیتا ہے. تو دیکھیے، ہم مارکیٹ میں بھی کہیں جاتے ہیں نا، تو ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم پہلے ایک دو چیزیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہوتے ہیں بھائی کیا حساب دیا ہے، اور وہ حساب کتاب آپ نے طے کیا سنت کے لحاظ سے اپنا، مطلب اس میں جو بارگیننگ ہوتی ہے وہ کی، اور کرنے کے بعد آپ نے کہا جی 1 کلو سیب دے دیں یا 2 درجن کیلے دے دیں. وہ تو آپ نے لے لیے، وہ جو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے کھائے تھے اس سے اجازت لیے بغیر اس کا تو حساب دیا نہیں دیا. تو یہ بھی حلال کیٹیگری سے ہٹ کے ہو جاتا ہے. اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں گی اس کو دنیا سے اٹھ جانے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. امانت کی حفاظت، قول کی صداقت، حسن اخلاق اور طہارت طعام یعنی پاک رزق، بالکل کھانا پاک طریقے سے کھانا. یہ بڑی اہم چیزیں نتاشا. ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ ہے بس وہی گناہ کبیرہ ہے، جبکہ دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر وہ چھوٹا گناہ جس کو آپ سمجھتے ہیں اگنور کرتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا گناہ وہ بیسیکلی گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ جو رمضان میں آج کل دکانداروں نے اپنی دکانداری چلائی ہوئی ہے، جی وہ پیسہ جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، اتنا مہنگا بیچ کے، وہی پیسہ لے کے گھر جا کے اپنی اولاد کو ان پیسوں سے جو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ حلال رزق ہے؟ نہیں، بالکل حلال رزق نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر جو ہے ان کی فیملی پہ بھی ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں، روحانیت چھن جاتی ہے، برکت چھن جاتی ہے. اگر ایک لقمہ حرام بھی آپ کھا لیں تو برکت چھن جاتی ہے. مجھے نتاشا، میں بڑی بالکل ایک کلیئر بات کرنے لگا. مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ جاب آئی ہے اور آپ اگر بات کریں گے، سفارش کریں گے تو ہو جائے گی. اور مجھے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر، جس جگہ پر وہ بات کر رہے ہیں اور وہاں پر رشوت لی جا رہی ہے، رشوت کے بغیر رکھا نہیں جائے گا، تو میں کہتا ہوں یار، اگر وہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ 100 روپے رشوت لے رہا ہے تو میرے کہنے پہ وہ بھائی 70 روپے لے لے گا، لیکن جو بعد میں آپ رزق کمائیں گے وہ بھی حرام ہوگا، اور اس لسٹ میں بھی شامل ہو جاؤں گا. تو مجھے بہت ساری چیزوں پہ خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاں، جہاں پر اسکلز ہیں انسان کی، اور مجھے پتا ہے کہ یہاں سفارش اس لیے کر دی جاتی ہے کہ چلو بھائی اس کا ٹیلنٹ ہے، یہ یہاں تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن
پیسے دے کر یہ بھی رزق حرام ہے. پیسے دے کر آپ اپنی ایبلٹی آپ کی نہیں لیکن آپ پیسے دے کر جاب پر لگ جاتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں جی مجھے اچھی جاب مل گئی. آپ یہ سوچیں آپ نے جو بیج بویا ہے وہ حلال طریقے سے نہیں تھا, وہ حلال نہیں تھا کیونکہ آپ نے رشوت دی ہے, آپ نے جاب لینے کے لیے رشوت دی ہے, آپ نے کسی کا حق مارا ہے. بلکہ آپ بہت سی جگہ تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیسے لے کر اپنے آپ کو پاس کرا لیتے ہیں اور یہ ڈگریاں لے لیتے ہیں, ڈگریاں لینے کے بعد جاب بھی کر لیتے ہیں, ان کو جاب بھی مل جاتی ہے. تو اب جو وہ اس سے کما رہے ہیں تو گویا جتنے بھی بڑے کامیاب آدمی ہوں لیکن اگر ان کا بیس جو ہے وہ انلیگل تھا تو وہ حرام تھا. کیونکہ بنیاد ہی جب آپ نے رشوت سے شروع کی تو آگے برکت کیسے پڑے گی؟ برکت نہیں پڑے گی. نہیں سکتی. اسی لیے معاشرے میں بے برکتی ہوتی ہے. اور جو آپ نے فروٹ والی بات کی نا, میں بہت سارے ایسے لوگوں کو آٹا چاول کھانا میں ایسے بہت سارے لوگوں کو نتاشا جانتا ہوں, نہیں جو ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں لیکن ہیں وہ کم تعداد میں جو آج بھی مناسب قیمت پر دے رہے ہیں. لیکن کیونکہ وہ کر رہے ہیں تو نظر بھی نہیں آ رہے, نظر وہی آ رہے ہیں ظاہر ہے جو انلیگل طریقے سے جو جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے اپنے حساب کے ریٹس لگا کے بیچارے غریب عوام کو لوٹ کے اناج بیچ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. ویسے معذرت کے ساتھ بہت دکھ کی بات ہے, ہمارا یہ اتنا ہولی منتھ اور اتنا کوئی بابرکت مہینہ, دوسرے مذاہب کے اندر دیکھیے نا جب کرسمس آتا ہے تو سب چیزیں سستی ہو جاتی ہے, سیل لگ جاتی ہے. پوری دنیا میں, ہمارے ملک میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم عام مہینوں میں نیکی کرتے ہو وہ اس مہینے میں کرو گے تو اس کے بعد 10 گنا ثواب اس کا زیادہ بڑھ جائے گا اس ایک نیکی کا. ایک چیز آپ دیکھیے گا, آپ بھی دیکھیں اور ناظرین آپ بھی نوٹ کیجئے گا, جن لوگوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے نہیں کما رہے, کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا رزق حلال نہیں کما رہے, آپ دیکھیے گا یا تو ان کی اولاد بگڑ جائے گی یا ان کی اولاد میں جھگڑے ہو جائیں گے, نسلوں میں دراڑ پیدا ہو جائے گی, گھر ٹوٹ جائیں گے, کوئی نہ کوئی اللہ کا عذاب وہاں ضرور آئے گا, یعنی اللہ سزا اس کو ضرور دے گا. ان کے گھروں میں بے برکتی ہو جائے گی, سکون نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ رزق حلال کماتے ہیں ان کے گھر میں سکون ہوگا چاہے وہ 1 یا 2 کمرے کا مکان ہی کیوں نہ ہو. اور جو لوگ رزق حلال نہیں کماتے ان کے بنگلے بھی ہوں گے نا تو بنگلوں میں برکت نہیں ہوگی. بالکل. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ ہم چھوٹی سی اب اسی بات پہ کہ رزق حلال تو یہ رمضان کا مہینہ اور جو مہنگائی ہے ہم اس پہ اتنی ساری بات کر لی ہے میں نے اور فرحان نے, کہ ابھی تو باقی ہے کہ ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ ہوں گے ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم نے ان سے جو بات کرنی ہے, ان سے جو سوالات کرنے ہیں, ان کے ذریعے جو آپ کو جواب ملیں گے, جو نالج میں اضافہ ہوگا وہ الگ ہے. لیکن یہاں پہ ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن, رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور میرے ساتھ ہیں ہماری کو ہوسٹ سیدہ نتاشا علی. ناظرین, جس سیگمنٹ کا آپ انتظار کر رہے ہیں یقیناً میں بھی کر رہا تھا اور بلکہ سبھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس محفل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے, اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مناقب پڑھی جاتی ہیں اور ایک نورانی سما بن جاتا ہے جس سے ہم سب لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی نعت خوان ہمارے یہاں آتے ہیں یہ بالکل اسی طرح آتے ہیں جیسے ہر پھول اپنی ایک خوشبو رکھتا ہے, ہر پھول کی اپنی خوشبو, سب کی بہترین آوازیں, سب کا بہترین انداز, سب اپنے مختلف منفرد انداز میں پڑھتے ہیں. تو میں آج اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. ہماری اس بزم میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اور بڑا اچھی آواز کے مالک ہیں, بہت اچھا انداز ہے, جنید عشری صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک. کافی دن بعد اب آپ سے ملاقات ہوئی ہے. خدا آپ کی آواز میں اور تاثیر عطا فرمائے. آج آپ سے ہم کلام سنیں گے. اور دوسری طرف ہمارے قابل احترام سینئر نوح خان جناب حسن ایاز جعفری صاحب موجود ہیں. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے. نتاشا,
آج کچھ چینج کریں کیونکہ ہم پہلے آنے والے مہمان سے پڑھایا جی کرتے جی تھے. بالکل ایسے ہی. آج ہم حسن بھائی کو مہمان اور بنائیں. اب وہ ایسے مہمان رہے بھی ہاں نہیں اب ہیں تو نا, مہمان, اب تو کیونکہ پہلی بار جب آپ آئے آتے تھے رہتے تو ہم ہیں. نے پہلا آپ سے پڑھوایا تھا. اب آپ جی. ماشاءاللہ اب مہمان نہیں, آپ میزبان نہیں ہے, ٹرانسمیشن کا حصہ ہی ہے ماشاءاللہ. اب تو ٹرانسمیشن کا حصہ ہی ہے, تو میرے خیال میں حسن بھائی سے شروع کرتے ہیں. جی حسن بھائی اب آپ شروع کریں آج. چلیں اپنے اس سیگمنٹ کو ہم حمد باری تعالیٰ سے. بسم اللہ بسم اللہ. کوئی تو ہے اور رات کو دل بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. یہ دو جہاں ہے خدائی اس کی میں کر رہا ہوں, بڑائی اس کی کہ وہ جس کے آگے, وہ جس کے آگے وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلامت ہے. کیا بات ہے حسن بھائی, ماشاء اللہ بہت اونچے اسکیل پہ آپ نے پڑھا ہے. بہت خوبصورت اور ماشاءاللہ. بہت اس کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ یقیناً آپ نبھا سکتے ہیں. بس یہ جو ذکر ہے نا وہاں نیتیں قبول ہوتی ہیں. فرحان علی وارث صاحب آپ بھی پڑھتے ہیں اور دیگر لوگ بھی پڑھتے ہیں, تو بس شروع ہو جاتا ہے, پھر معاملات ان پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. بے شک بے شک. کرم ہے. اب میرے خیال میں ہم مہمان کی طرف چلیں. جی, مہمان نہیں ہے, ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. جی 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 ماشاء اللہ. جی. جنید چشتی صاحب. صلی علی محمد, مل کے پڑھ لیتے ہیں محبت سے. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پہ, ان کا کرم ہے, ان کا کرم پہ, ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم پہ, ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور سرکار کے سنخا کی اہمیت فرحان بھائی, شاعر نے کہا کہ کیا میں اور کیا میری حقیقت, یہ سب کچھ ہے میرے آقا کی نسبت. کیا میں اور کیا میری حقیقت, یہ سب کچھ ہے میرے آقا کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری یہ لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی اب اب آپ میری کلام باری ہے؟ پیش کیجیے. اچھا. آپ کی باری ہے. جی بالکل. میں پیش کر دیتا ہوں. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. بخدا قدموں میں سرکار کے پایا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. اب دیکھے گا کیا حسرت ہے، کیا آرزو ہے. کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار منبر لگایا. ان کے روزے کے دروبار سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا. اور جب میں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے خاک ہوا ہوتا اور مدینے کی خاک ہوتا، اور کیا ہی ہوتا، کیا ہی بات ہوتی کہ مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ہم سب کوئی تحفہ لے کر جاتے. ظاہر ہے جس کے پاس جو ہوتا وہ لے کر جاتا. ہمارے پاس ہے کیا ان کے ذکر کے علاوہ؟ تو یقیناً ہم جتنے نعت خوان ہیں وہ نعت کا نذرانہ لے کر جاتے. جنید بھائی آپ جاتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ کی شان میں ایک نعت پڑھنے آیا ہوں. پڑھتے. حسن بھائی آپ جاتے. جتنے پڑھنے والے آتے
ظاہر ہے محفل میں پڑھنے والے کی باری ایک ہی بار آتی ہے نا. جیسے ابھی آپ نے پڑھا یا آپ محفل میں جاتے ہیں ایک بار پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر دوسرا پڑھتا ہے پھر کسی اور محفل میں دوبارہ باری آتی ہے. اب اتنی نورانی محفل سجی ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی بار پڑھیں؟ تو پھر میں نے اور نور علی نور صاحب نے جو اس کلام کے شاعر ہیں ایک بات سوچی کہ ہم کس انداز سے پیش ہوں کہ ہم بار بار جائیں. اب آپ اور جتنے نعت خوان نعت کا نذرانہ لے کر آتے تو پھر میرا دل کہتا ہے یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، پھر کیا ہوتا روبرو کہ میں ان کو ہی سنایا یا پھر لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پر کہ میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. اور بچپنے سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ان کی باتیں سنتے آئے ہیں. ماں باپ ہمیں سکھاتے آئے ہیں، استاد ہمیں سکھاتے آئے ہیں، ماں سب سے بڑی درسگاہ ہوتی ہے وہ سکھاتے آئی ہے. اب بچپن سے انسان سیکھتا ہے نا تو میری خواہش کیا ہے کہ میرا حصہ کہاں کہاں شامل ہوتا. ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحاں، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحاں، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا، کاش میں نور پیمبر میں اٹھایا جاتا. واہ واہ واہ، شکریہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ. شکریہ، جزاک. کیا اسی کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ نعت، مطلب اس نعت کا تو ایک اپنا ہی ایک انداز ہے. بالکل. مولا اس نعت کے لکھنے والے جو شاعر ہیں نور علی صاحب اور آپ نے پڑھا ہے، آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اے جانے دو عالم، اے نبیوں میں خاتم، خدائی تیری تو شہنشاہ آدم. حقیقت تو یہ ہے جو رب جہاں ہے وہ خود کہہ رہا ہے، یہ اس کا بیان ہے کہ میں دونوں جہانوں کا خالق ہوں، لیکن محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ تمہیں عرش پر خود خدا نے سنوارا، تمہیں عرش پر خود خدا نے سنوارا ہے، جو بھی خدا کا وہ سب ہے تمہارا. لہو بن کے اشکے مودت میں تو ہے،
تجھے دیکھ لوں بس یہی آرزو ہے، نہ رہ پائی میری زباں بھی کہے بن محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بات، ماشاء کیا اللہ، بات، ماشاء سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ میرے خیال سے پھر سے کچھ یہ- منٹ رہ گئے، اگر ہم ان سے کلام سن لیں کیونکہ ایک کلام اور ان کا ہو جائے۔ جی ہاں، اسی لیے بالکل، میں نے تھوڑا سا شارٹ بھی کیا، میں نے کہا ایک جنید، ہمارے پاس 1.5-2 منٹ ہیں، ہاں آپ 1.5-2 منٹ اور ہیں، ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کلام ہی ہو جائے۔ میں ایک خوبصورت کلام کے مختصراً اشعار پیش کروں گا کہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، سبحان اللہ، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، ماشاء اللہ۔ مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، سنا ہے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جنید چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور حسن ریاض جعفری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی you so نتاشا، much۔ کیا اور کہیں گی آج کی اس محفل کے بارے ماشاء میں؟ اللہ، یہ وہی والی بات ہو جاتی ہے نا جو ہر روز ہوتی ہے کہ دل نہیں کرتا کہ اس محفل کو اس طرح سے روکا جائے یا ختم کیا جائے، بالکل لیکن کیونکہ ٹرانسمیشن کو لے کے چلنا ہے اور اگلے سیگمنٹس بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بالکل۔ تو ان کی طرف بھی بڑھنا ہے، تو we'll take a short break here, stay with us۔ ویلکم بیک، ہم آ گئے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان سب کا سب ٹی وی پہ۔ یہ کچن میں ہوں تو ظاہر سی آپ بات ہے چھری اٹھا کے چھری تو ہاتھ میں آ ہی بول جاتی رہی ہے، ہیں کہ بیک واپس آؤ۔ کچن میں چھری جو ہے نا وہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، جملہ بتائیے، لیکن دیکھا صرف کچن میں۔ آپ نے جملہ دیکھا مجھ سے کہنے کا، بیک واپس آؤ، بیک واپس دیکھیں روزے کوئی کی بات حالت نہیں، میں روزے ایسا میں یہ ہوتا ہے۔ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، نیچرل ہے، خیر ہے۔ جیسے میں نے روزے میں اب اتنا لگ رہا تھا تو میں نے چھری پکڑ لی، لیکن واقعی چھری کا آپ بہت زیادہ نہ لگے روزہ اہم آپ کردار ہوتا ہے۔ پیچھے ہو جاتے ہیں، چھری پکڑی ہوئی آپ نے۔ جی اچھا جی، شیف اچھا کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، سوری آپ کو تو بھول گئے، سوری آپ تو مین رول ہیں یہاں، جس کی وجہ سے کچن چل لیڈنگ کیریکٹر ہیں، انہی کی تو کچن دکان کا، ہے یہ، ہم کچن کھڑے کا اپنی لیڈنگ باتیں کر رہے کیریکٹر ہیں۔ ہیں یہ۔ جی جی کیا آج بنا جو رہی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہیں چکن اینڈ ایگ کولڈ سینڈوچز، کیونکہ اکثر پکوڑے، سموسے، یہ ساری چیزیں تو کھائی جاتی ہیں، لیکن افطار میں کبھی کبھی لائٹ سا یہ اور ایک شیک بنا لیں اور سینڈوچز بنا لیں، فل ہیلدی اینڈ ویلدی۔ کل تو آپ کہہ رہی تھی وہ بنائیں، آپ آلو کھایا کریں، مطلب ڈفرینٹ روز نا، اچھا ڈفرینٹ کہہ رہی ہوں۔ اچھا آج کے لیے ہاں آج کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اچھا میں نے اس میں میونیز لیا ہے، 2 کپس میونیز لیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں ڈالوں گی 1 ٹیبل اسپون کیچپ، ٹھیک ہے، اوکے، اور یہ مسٹرڈ پیسٹ ہے، یہ اس کے اندر جائے گا اراؤنڈ، اس کے اندر یہ نہیں جائے گا، اراؤنڈ ½ ٹی اسپون، اوکے، ٹھیک ہے، یہ مسٹرڈ پیسٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بلیک پیپر پاؤڈر ہے، یہ اس میں جائے گا 1/4 ٹی اسپون، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وائٹ پیپر پاؤڈر ہے، یہ اس کے اندر جائے گا لائک 1/4 ٹی اسپون۔ اچھا اس کو میں تھوڑا سا پہلے سے مکس کر دوں گی۔ اچھا جب تھوڑی خاموشی ہوتی ہے نا تو بس ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں یہ ہم نے اس کو مکس کیا، ٹھیک ہے، اٹس ویری ایزی۔ اچھا چاہیں تو آپ لوگ اس میں چاپ کیپسیکمز بھی ڈال سکتے ہیں، آپ لوگ لیٹس، جو آئس برگ لیٹس ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، انٹائرلی اپ ٹو یو، لیکن میں بالکل پلین بناؤں گی۔ آئس برگ، ہاں چینی بھی ڈال سکتے ہیں، ٹائٹینک ٹکرایا تھا اس سے، چینی بھی، چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ چینی
चलें, अच्छा ये मैंने चिकन लिया था, रस्म पूरी होनी चाहिए ना यहाँ पे थोड़ी सी। ये मैंने चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन लिया था 250 ग्राम, ब्रेस्ट पीस थे 2 जो कि मैंने इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था इस तरह, ठीक है। ये इसके अंदर हम डाल देंगे। सही। ये ठीक है, कितना 250 ग्राम जी, 250 ग्राम चिकन हो गया। अच्छा ये 3 बॉइल्ड एग्स हैं जो कि मैंने मैश कर लिए थे, ठीक है। ये इसके अंदर जाएंगे विद योक। कुछ लोग जो योक नहीं खाते तो वो एग वाइट को भी कर सकते हैं चॉप, एंटायरली अप टू यू। पहले मैं मिक्स करती हूँ फिर मैं देखती हूँ। और ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। चले जी, ये हमने इसको मिक्स किया और इसके सैंडविचेस बनेंगे जी, इसके सैंडविचेस बनेंगे। अच्छा सैंडविचेस ना इसको चिकन बिल्कुल स्प्रेड टाइप बन गया है। इसको फिल जो कीजिएगा अच्छी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा है हाईवे पे कभी आप रुके हैं सैंडविचेस लेने के लिए तो चिकन नजर आ रही थी भरा हुआ है, देखो साइडों में चिकन लिखे थे अंदर से खाली होता है, और ब्रेड भी जो ना ऊपर तालू पे चिपक रही होती है, ब्रेड भी ऐसे वो पुरानी होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं वो होती। पुरानी हुई हुई होती, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा मैं एक बात आपको बता दें, चलो जब भी आप लोग ब्रेड के एजेस को काटेंगे, ठीक है, आप विद एजेस भी बना सकते हैं। आप लोग क्या करें, या तो उसको क्लिंग रैप कर दें या फिर एक थैली में बंद कर दें ताकि ये सॉफ्ट रहे, वरना ये बिल्कुल अजीब सी बासी हो जाती है, सूख जाती है। बनने से पहले की बात करें, बनने से पहले जी इसको ढकना पड़ता है थोड़ा सा, क्लिंग रैप कर दें। ड्राई हो जाती है। हाँ ड्राई हो जाती है तो फिर वो बैटर भी आपका गिरने लगता है। ओके चलें जी, ये हमारा हो गया बैटर रेडी। ठीक है, अब हम इसमें क्विक रेसिपी। बिल्कुल, अब हम इसको यहाँ से क्लीन अप कर देंगे अपना काउंटर। अब आ जाए इधर, ये आ जाएंगे ब्रेड स्लाइसेस इधर। अच्छा बस एक सवाल है जी, जाना तो ये पेट में ही है जी, तो तब ब्रेड बनाना सैंडविच बना के बकायदा इतना बंदा वैसे ही खा ले, यूं कर टेस्ट तो वही आएगा। ऐसे तो चाय भी आप पी सकते हैं, पत्ती खा ले, चीनी खा ले, दूध पी ले। देखिए ये आपके मुंह में जाएगा तो उसी वक्त वही टेस्ट आएगा जो सैंडविच बनने के बाद है। चाय का वो टेस्ट थोड़ी आएगा कि पहले पानी पी लें, पत्ती खा लें, चीनी डाल तो लें। फिर आप ऐसे खाना चाहें, नहीं, इसका- ऐसे खा लें। वो मैं ब्रेक में ऐसे ही खाऊंगा। इसका जवाब ये है कि खाने की प्रेजेंटेशन जितनी खूबसूरत होती है उतना ही दिल वो जब करता है उसे अफ्तार खाने ब्रेक आएगा ना, अफ्तार के टाइम पे, तो फिर मैं ऐसे ही खाऊंगा। ठीक है, का। ऐसे ही सही। डन हो गया, ऐसे ही सही। हाँ, चलें जी, ये हमारा एक सैंडविच हो गया, ठीक है। इसको हम एंड में कट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये सैंडविचेस जब तक बन रहे हैं हम ब्रेक ले लेते हम हैं। ब्रेक ले लेते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहे। हम जब वापस आएंगे तो हमारे सैंडविचेस बन चुके होंगे इंशाल्लाह। तो क्या ख्याल है, ब्रेक लेना चाहिए ना? बिल्कुल ब्रेक लेना चाहिए, और नौरीन को भी ब्रेक देना चाहिए। इतनी देर में ये सैंडविच बना ब्रेक थोड़ी लेंगी। लेंगे, ये तो ब्रेक में भी काम कर रही है। तो विल टेक अ शॉर्ट नहीं, ब्रेक। कैमरे से इनको ब्रेक, इनको कैमरे से ब्रेक मिल जाएगा ताकि ये जल्दी जल्दी, अभी तो बहुत आराम आराम से कर रही है ना, उसके बाद ये जल्दी जल्दी करें। Don't go anywhere, stay tuned, we'll be right back. यस, ये इसको कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका सब टीवी पे। और हमारा ये जो सेगमेंट है ये सेलिब्रिटी गेस्ट का होता है, और हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे ड्रामा राइटर हैं। उनको हमने मदऊ किया है आज अपनी ट्रांसमिशन में। वेलकम कीजिएगा वासिक अली अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, और राइटर होने की वजह से ये जी। बड़ा सुकून हो जाता है कि आप घर से बैठकर काम अपनी कर रहे पसंद, होते अपनी मर्जी से। जी जी, जब मैं भी पहले रमज़ान ट्रांसमिशंस करता था तो बिलीव करें 18 घंटे 16 घंटे पता ही नहीं चलता था। हाँ सही। तो बस ये फ़ायदा हो गया है कि राइटर बनने का कि आप अपने सुकून से अपनी मर्जी से लिख। और सही। राइटर के लिए तो ज़रूरी भी है कि पीस मिले उसको। बहुत ज़रूरी होता है सर, बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो क्या अभी आजकल रमजान में कुछ चल रहा है, कुछ राइटिंग चल रही है या कुछ प्ले पे काम चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अभी सही। ईद पर टेलीफिल्म आ रही है, अच्छा good। और एक अभी ड्रामा सीरियल के लिए वो भी लिख रहा हूँ अभी। जबरदस्त। अच्छा आपने ट्रांसमिशंस भी किए हुए, शो भी होस्ट किए हुए हैं नहीं, शो मैंने होस्ट नहीं किए, मैं As- एज कंटेंट प्रोड्यूसर। एज कंटेंट? तो अल्हम्दुलिल्लाह 6-8 रमजान ट्रांसमिशंस की हैं, मॉर्निंग शोज, लेट नाइट शोज। आई सी। माशाल्लाह। अच्छा सर, एज कंटेंट राइटर आप मुझे ये बताएं कि रमजान ट्रांसमिशंस जो होती हैं हर साल, उसमें आप ऑफ कोर्स देखते भी होंगे जो भी जितनी भी चल रही हैं, और ये वो आपको क्या लगता है कि कंटेंट में और किस बात का इजाफा होना चाहिए? या क्या और बेहतर हो सकता है?
الحمدللہ جتنی بھی رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں وہ فلفلز ہوتی ہیں رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے, اور جو دیگر ہماری ایک ویسے جو نارمل جو حالات واقعات چل رہے وہ بھی ہو گیا, کچن ہو گیا, ہم الحمدللہ ہر چیز کو کور کر لیتے ہیں. بچے بھی آ جاتے ہیں, چھوٹی سی نیکی آتی ہے, جیسے میں نے کہا میں ابھی ڈفرینٹ چینلز کے لیے لکھ رہا ہوں, سب کچھ ہے. فرحان بھائی میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس بھی ایک بڑا منصب ہے اور آپ کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں, میری ایک اپنی فیلڈ, ہم سب کی ایک اپنی. پریکٹیکل نہیں ہو رہے ہم فرحان بھائی, پریکٹیکل نہیں ہو رہے. 30 دن ہوئے, ٹرانسمیشن دیکھی, واہ واہ ریٹنگز آ گئی, کچھ لکھ لیا. نہیں, یہی بات میں اکثر پہلے رمضان سے بلکہ ہر رمضان میں یہی کہتا ہوں کہ صرف رمضان ہی میں اچھا مسلمان نہیں بننا, بلکہ اس میں یہ تو اللہ نے ایک پریکٹس کا ٹائم دیا ہے. جیسے آپ, میں مثال اکثر دیتا ہوں کہ آپ واک شروع کرتے ہیں نا, تو آپ 2 کلومیٹر میں بھی نہیں چل سکتے, پھر ایک وقت آتا ہے آپ 6 کلومیٹر چلتے ہیں, پھر آپ روز 6 کلومیٹر چلتے ہیں. تو یہ رمضان میں آپ کی اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ پورا سال جو ہے پھر آپ وہ اچھے انسان بنے, نہ کہ رمضان ختم ہوتے ہی پھر ہم وہی دھوکہ دہی, وہی جھوٹ بولنا, وہی چیزیں شروع کر دیں جس کا ہم پرہیز کر رہے تھے رمضان. اصل میرا یہی کہنے کا مقصد تھا, جو فرحان بھائی نے میری بات کو سمجھ گئے کہ ہم پریکٹیکل کیوں نہیں ہو رہے ہیں. ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, میں سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہوں جی اس کا بائیکاٹ, اس کا بائیکاٹ, اچھی بات ہے, لیکن یار میں پرسنلی میں کیا کرتا ہوں, نماز پڑھنے کے بعد اگر پھر میں نے وہی چیٹ, وہی ڈرامے بازی, وہی ذخیرہ اندوزی, یا میں نے اپنے کام کے جو میری فیلڈ ہے XYZ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی, یہ 2-4 کے چکر میں ہم آپ دیکھیں کیا ہجوم بن گئے ہیں, کیا حالات ہو رہے ہیں کہ یہاں بندہ نیکی نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-4 ہمارے شہر کے نوجوانوں نے کوشش کی کچھ سستی چیزیں دینے کی, تو ایک مافیا نے آ کے ان کو کس طریقے سے دھرم بھرم کر دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پریکٹیکل ہونا بڑا ضروری ہو گیا. بالکل صحیح. دیکھیے پتہ ہے کیا ہوتا کیا ہے, یہاں پر میرا ایک ماننا ہے تو یہ ہے کہ یہاں دونوں کا کام ضروری ہے, گورنمنٹ کا بھی, جس ریاست میں آپ رہ رہے ہیں بالکل وہاں کا بھی, اور عوام کا بھی. دیکھیے بہت سارے ممالک پاکستان سے باہر ایسے ہیں کہ جہاں پر ہر چیز پر سختی ہے. بالکل. بہت ساری جگہوں پر افطاری خود سے آپ نہیں کرا سکتے. بالکل. اب دیکھنے میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ افطاری نہیں کرا سکتے اجازت کے بغیر. تو جب پوچھا جائے, یعنی ڈسکس ہوتا ہے, تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ شاید اس کا یہ ریزن ہو کہ کھلانے والا جو افطاری کھلا رہا ہے کیا وہ معیاری کھانا کھلا رہا ہے, مہنگا نہ ہو, کم سے کم وہ سڑی گلی چیزیں نہ ہو جس سے بیماری پیدا ہو جائے, کیونکہ ابھی ہم اتنی بیماریوں سے اٹھے ہیں. تو پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کہاں پر کس پوائنٹ پر بات کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر اگر آپ اپنا لا اینڈ آرڈر ہمارا مضبوط ہو اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہو, بالکل, تو ساری چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں. اور میں خود اکیلا یہ سوچوں, آپ اکیلے سوچیں, یہ اکیلے سوچیں, سب ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے صحیح ہونا ہے, میں نے صحیح. ہم لوگ میں نے صحیح, ہم اصل میں الجھ کہاں گیا ہے, جو سوال اللہ نے بندے سے کرنا ہے وہ بندہ بندے سے کر رہا ہے, اور جو سوال بندے نے بندے سے کرنا ہے وہ نہیں کر رہے کہ تم بھوکے ہو, تم پیاسے ہو, تمہارے پاس بچوں کی فیس دینے کے پیسے, یہ سوال ہم نہیں کر رہے. ہم وہ جو سوال اللہ نے کرنا ہے وہ آپس میں کر رہے ہیں. اس وجہ سے پرابلمس کریٹ ہو. یار ہم بہت اچھے لوگ ہیں. آپ کو میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, شاید کبھی آپ نے نوٹ نہیں کیا ہو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا. جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم اپنے عزیز و اقارب کی قبر کے لیے صرف پھول نہیں خریدتے ہیں, جی, بھلے کتنا ہی غریب بندہ ہو, وہ ایکسٹرا لے لیتا ہے کہ نہیں یار جو اڑوس پڑوس میں جو قبریں ہیں میں ان پہ بھی ڈالوں گا. اٹ مینس کہ ہم اتنے اچھے ہیں, ہمیں یہ احساس ہے. لیکن پریکٹیکلی ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ایک عجیب سی دوڑ چل رہی, مطلب نفسا نفسی کا ایک دور آ گیا ہے, بس بھاگ رہے ہیں. جی, کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو آج کل فروٹ اتنا مہنگا ہوا ہے, جی جی, اور بائیکاٹ کیا جا رہا ہے فروٹ کے لیے, پہلے ہی لوگوں کے حالات ایسے ہوئے ہیں کہ وہ میرے خیال میں اپنا 2 وقت کا کھانا بیچارے پورا نہیں کر پا رہے ہیں. فروٹ پہ جو اتنی مہنگائی ہے, یہ ایک مہم چلی ہوئی ہے فروٹ بائیکاٹ, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ بہت اچھی مہم ہے, اور یہ صرف, اور یہ رمضان میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہے رمضان میں اسپیشل ایک مہنگائی کا ایک سیلاب آتا ہے عوام کے اوپر, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس چیز کو؟ بلیو نہ کریں, جو یہ ذخیرہ اندوز ہے نا, یہ 4 یا 5 ماہ پہلے یہ جو چنا دالیں وغیرہ ہوتی ہیں نا, جو بیسن, ان کو سٹاک کر لیتے ہیں, ان کو بھی کر لیتے ہیں. بالکل, کہ یہ رمضان میں ہم ڈبل نہیں پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ پر بیچیں, اور یہ جائز نہیں ہے اسلام کے لحاظ سے. یہ تو میں عرض وہی کر رہا ہوں نا کہ ہم ماشاءاللہ سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, پھر یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو ہم لوگ, ہم میں سے ہی کوئی ہے نا یار, باہر کا تو کوئی بندہ نہیں. آپ جب پلیز لکھتے ہیں, جی جی, تو اس ٹاپک پہ بھی موٹیویشنل کوئی پلیز آپ نے لکھے ہیں, شارٹ پلیز اس طرح کے؟ فرحان بھائی اسپیشلی جو رمضان کے جتنے جو ہوتے ہیں نا, یہ ٹرانسمیشنز میں چل رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ نام سے آ رہے ہیں مختلف چینلز پہ, اس میں ہوتا ہی پراپر میسج ہے. جی جی,
کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہوتی ہیں کہ ہر آدمی کی کوئی سے فیملی کی بھی ہوتی ہے, گھر میں کیا معاملات ہیں, باہر کے کیا معاملات. اب وہ میں نے دیکھا, میں نے واہ واہ کر لی, یار اس کو پریکٹیکل کب کروں گا. کوشچن یہ ہے کہ پریکٹیکل کب ہم کریں گے. صحیح بات ہے. بات وہ یہ کہ ہر انسان اپنے طور پہ سوچے کہ میں نے صحیح ہونا ہے تو سب صحیح ہو جائیں گے. نہیں, اب ہم ایک دوسرے کو صحیح ہم دوسرے کے ٹائم پہ جج بن جاتے ہیں اور اپنے ٹائم پہ وکیل بن جاتے ہیں. اپنی وکالت خود کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو دیکھ کر جج بن کر فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اگر فرحان بھائی میں 1 منٹ کا جسٹ سگنل پہ ویٹ نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں کسی قسم کی پوسٹ لگانا. نہیں, ہم ہی تو ویٹ کرتے ہیں جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں. ہم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے 15 منٹ کا رستہ شام کے 5 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک 2 گھنٹے میں طے ہوگا, تو ہم پہلے تیار ہو کے نکلتے ہیں. یہ ہم ہی ہوتے ہیں سر. 18 گھنٹے ویٹ پاکستان پہنچتے ہیں تو بائک والا بھی انتظار نہیں کرتا, وہ کہتا ہے اتنی سی جگہ ملے تو میں کٹ مار کے نکل جاؤں. بالکل, یہ قوم بننا ہوگا سر, قوم بننا. بالکل. اور بائیکاٹ صرف روٹ کا نہیں ہے. وجہ یہ بھی ہوتی ہے, جیسے میں کہتی ہوں کہ تم لوگ, یہ تم ہی لوگ ہو جو اپنے ملک میں تو گن ڈال رہے ہو, گاڑی میں کچھ کھایا ریپر باہر پھینک دیا, ہر جگہ گن ڈالتے ہو, جب باہر جاتے ہو ڈسٹ بن ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. ایسے ہی کہاں پھینکنا ہے وہاں پہ تو تمہیں کوئی آ کے بولتا نہیں ہے نا کہ ڈسٹ بن ڈھونڈو. یہ جو لوگ کر تو بڑے مزے کی بات ہے کہ اس کا جواب یہ ہے جو میں نے خود ہی پھر سوچ لیا. میں پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی کہ یہ گن نہیں ڈالو بالکل بھی, یہ باہر روڈ پہ نہیں پھینکو. تو میں نے کہا شاید اپنے گھر میں انسان شیر ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اپنا گھر ہے, اپنا ملک ہے, اپنی مرضی کر لو, لیکن یہ ہم باہر جا کے کیوں نہیں خیال کرتے. دیکھیں آپ اس بات پہ نا غور کیجیے گا, آپ دونوں جو سڑک پہ کوڑا ڈال رہا ہے نا, ایسے ہی پھینک رہا ہے, وہ اپنے گھر میں بھی یہی کام کر رہا ہوگا. اور جو لوگ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں وہ کبھی بھی باہر نہیں کرتے. بالکل ایسے تربیت ہے. آپ ایک چیز دیکھیں, ہم سے بھی کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے ایسے کہ ہم کوئی چیز پھینک دیتے ہیں بے دہانی میں, یا کبھی ہوتا ہے ایسا, مطلب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہم بھی کبھی کبھی پھینک دیتے ہیں. ہم کسی ایسی جگہ پر جہاں صفائی ہوتی ہے وہاں پر پھینکنے کا آپ کا دل بھی نہیں چاہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنے ایریے کو صاف رکھیں گے نا, تو جس کے دل میں انسانیت ہوگی نا, وہ کبھی بھی نہیں پھینکے گا. کبھی بھی نہیں پھینکے گا. ہاں 1% 2% تو پھر بھی کہیں نہ کہیں چانس ہے. ہر جگہ ہم نے کچرا کہیں نہ کہیں ملتا ضرور ہے, پاکستان سے باہر بھی ملتا ہے, لیکن بہت کم ریشو میں. لیکن اگر ہم اپنے گھر کو صاف رکھ لیں, اپنے علاقے کو صاف, اچھا بلکہ بہت سارے لوگوں نے مہم بھی چلائی ہے, اپنے علاقے کو انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی گلی کو صاف رکھنا ہے, برابر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, نو میٹر. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ صرف اپنی ہی گلی کو اگر صاف رکھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا شہر, پورا ملک ہی صاف ہو جاتا ہے. آپ کے کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں آج کل, اور کیا ایکٹنگ پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ ہماری جو یہ ٹرانسمیشن ہے اس کے جو روحیں رواں ہیں, زین زیدی صاحب جی ماشاءاللہ بڑے ہارڈ ورکر ہیں. ابھی میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے ان پر, بھائی ہیں تو مجھے بڑا فیل ہوا کہ نان اسٹاپ وہ کام کر رر ہیں. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, میں تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں. بے شک وہ رمضان سے پہلے سے لگے ہیں, اور یہ ٹرانسمیشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور تو ابھی ہم نے کچھ رمضان سے تقریباً کوئی چند دن پہلے ایک بڑی مزے کی ایک آؤٹ آف باکس چیز کی ہے. اچھا. اور آؤٹ آف باکس وہ ایسے ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم فرحان بھائی کرنا چاہتے ہیں. آپ تو سمجھتی ہیں کہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں, لوگ ہم سے کوشچن کرتے ہیں یار تم اس پہ نہیں لکھتے ہو, اس پہ نہیں لکھتے ہو. ہم بہت جگہ پر باؤنڈریز ہوتی ہیں, چینلز کے ایشوز ہوتے ہیں, نیشنل ٹی ویز کے ایشوز ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا ہمیں یہ ایک فائدہ ہو گیا ہے, یہ جو OTT پلیٹ فارمز آئے, کہ یہاں ہم اپنے دل کی بات جو عوام دیکھنا سکتے ہیں, تھوڑا سا آؤٹ آف باکس, بالکل بالکل, جو ہماری یوتھ دیکھنا چاہ رہی ہے. تو ہم نے ایک 6 لوزرز یوتھ کے لیے ایک ویب سیریز ڈیزائن کی تھی. میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا, پھر زین بھائی ملے, ایک ملاقات ہوئی, تو دونوں نے کہا نہیں یار کرتے ہیں. تو وہ ہم نے بڑے دل سے کی ہے. الحمدللہ لکھی بھی میں نے ہے, اور اس میں نے ایک بڑا آؤٹ کلاس, ایک کراچی کا, ایک فرحان بھائی سمجھتے ہوں گے, شپاٹر آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, بلکہ آپ روز دیکھتے ہوں گے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا شارع فیصل پہ, آپ کے لاہور میں خیر وہاں بھی ہیں, ہمارے یہاں انہیں شپاٹر کہتے ہیں, جو آپ کے قریب سے گزر جاتا ہے نا لڑکا, اور آپ کہتی ہے اس نے مر جانا ہے آج. ایک بائکر گزرتا ہے نا, اور آپ اپنے کسی خیالوں میں ہوتی ہیں, اور وہ زین نے پروڈیوس بھی کیا ہے. انشاءاللہ آپ بہت جلد اسے 9 شائن پرائم پر یوٹیوب چینل ہے زین بھائی کا, وہاں آپ دیکھیں گے. تو وہ ہم نے ایک بڑے مزے کی چیز بنائی ہے. اور فرحان بھائی جو یوتھ کے ایشوز ہیں نا, جو یوتھ کی باتیں ہیں, جو ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم نے اس کو ڈسکس کیا. 6 لوزرز 6 کریکٹرز ہیں. اچھا اچھا. اور اس میں ہم نے جو لڑکی بائک چلاتی ہے اس کا بھی ایشو ڈسکس کیا کہ وہ کیوں چلا رہی ہے, اور اس کو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی. اگر وہ گھر میں بیچاری اکیلی ہے, اس کا کوئی بھائی نہیں ہے, اگر بھائی بھی ہے, فرض کیا وہ کہیں آؤٹ آف کنٹری ہے, کہیں پہ بھی ہے,
100 قسم کی اس پر ذمہ داریاں ہیں. تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اس میں ڈسکس کیا ہے, لیکن یوتھ کی لینگویج میں, آپ کو نام سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہوگا, 6 لوزرز, اوکے, وہ ایک جگہ پر آ گئے ہیں. تو بڑی مزے کی چیز ہے, ڈائریکٹ بھی اور اس کیا سے ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس میں سے جو جیسے جس کریکٹر کا بھی آپ نے اس میں ڈسکس کیا ہو, اس نے اپنے ایشوز بتائے ہوں, ایسے ایک نہیں 1000 لوگ ہوں, اور ان کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کوئی اچھا کوئی نیک آرگنائزیشن, کوئی ایسے لوگ سامنے آ جائیں جو ان کو سپورٹ کر سکیں. میرا ایک بڑا آپ سے ایک سوال ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ بتانے کے بعد میں سوال کروں کیونکہ آپ سینئر ہیں ماشاء اللہ, اور نتاشا آپ بھی اس میں جواب دے سکتی ہیں. سوال کیونکہ آپ ہیں تو ہوسٹ, لیکن سوال میں آپ سے بھی کر رہا ہوں, دونوں سے. جو میں ایک ٹی وی چینل پہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو ڈسکس ہونے لگا یار کوئی پروگرام کرتے ہیں ایسا یونیک سا, انفارمیٹک پروگرام تھا, ڈسکس کیا ہم نے, ڈیزائن بھی کیا. تو جو ہیڈ تھے پروگرام کے تو وہ کہنے لگے یہ پروگرام بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ بہت موٹیویشنل پروگرام ہے اور یہ آپ پہ سوٹ بھی کرے گا, آپ کر سکتے ہیں. کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہم دکھاتے وہی ہیں. وہ نہیں کہتے ہیں یہ پروگرام کی ریٹنگ اتنی نہیں آئے گی بنسبت اس کے کہ آپ ایک تھم نیل لگائیں, اس پہ لکھے جی ساس نے بہو کی ٹانگ توڑ دی, تو اس میں لوگ زیادہ انوالو ہوں گے کسی کے گھر کے معاملے میں. تو اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے کانٹینٹ لوگ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. میرا سوال اب یہ ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے تو لوگ کہتے ہیں میڈیا میں جو دکھایا جا رہا ہے اس سے لوگ بگڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پہلے چینل ایسے ہوا کرتے جس میں انفارمیٹک پروگرام تھے. اب کچھ میڈیا کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے ہم اس کی عکاسی کر رہے ہیں. تو دراصل ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں یا اس میں سے کوئی ایک بات صحیح ہے؟ فرحان بھائی, جتنے بھی چینلز ہیں نا وہ ایک کانٹینٹ نہیں بناتے ہیں کبھی بھی. صحیح. وہ ایک تو وہ جو چل رہا ہوتا ہے, مطلب ایک ہوا آتی ہے کہ جی فار ایگزامپل پولیس والا ہیرو ہے, وہ پولیس ایک ڈرامہ ہٹ ہو گیا, سب اس کو پھر اس کو ایک تو وہ ہو گیا. اگر اس کے ساتھ آپ دیکھیں ہر چینل ایکسپیریمنٹ ضرور کرتا ہے, کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ٹاکنگ اباؤٹ کانٹینٹ جو ابھی ٹی وی پہ ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے, وہ کیا ہمارا کلچر ہے یا ہمارے معاشرے میں یہی چیزیں دکھائی جائیں گی تو عوام اس کو پکڑے گی؟ وہ یہ سوال ان کا یہ ہے. ہماری عوام, ہمارے دیکھنے والے کیا سیکھ رہے ہیں ہمارے, یعنی کوئی ایسی چیز جو اب معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی اور وہ ٹی وی پر دکھائی جائے, ٹھیک ہے, تو عوام یہ کہتی ہے ٹی وی پہ دیکھنے سے لوگ بگڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ جب ٹی وی کچھ لوگوں سے پوچھا جائے, سب کی بات نہیں کر رہا, اس میں سے کچھ میڈیا کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ معاشرے میں ہو رہا ہے بھائی, ہم تو صرف اس کو دکھا رہے ہیں. سر 99% جو اب اسٹوریز آتی ہیں نا وہ ہمارے گرد و نواح سے ہی آتی ہے. اور اب تو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, ایک میٹر کہیں پہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے, ڈسکس ہوتا ہے, یار اس والی اسٹوریز کو بے تحاشا ایسی اسٹوریز چلی ہیں. لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے دکھانے کا؟ دیکھیں بہت سے تو ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا کرائم ہو رہا ہے تو وہ میڈیا پہ لاتے نہیں ہیں. سر وہ نیوز ہے, میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں, وہ نیوز ہے. ہمارے گرد و نواح تو سر, معذرت کے ساتھ آپ میرے سینئر ہیں, آپ بھی, ہمارے گرد و نواح تو بہت کچھ ہو رہا ہے, ہماری زندگیوں میں بھی شاید بہت کچھ ہو رہا ہے. تو کیا ہم اس کو اسکرین پہ لے آئیں؟ کیا ہم لوگوں کو بتائیں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں, کتنی ساسیں بہوؤں پہ پیٹرول چھڑک رہی ہیں؟ یا معذرت کے ساتھ جو آج کل دکھایا جا رہا ہے, میں خود ایک ایکٹریس ہوں, سب جانتے ہیں, ہمارا جو آج کل کانٹینٹ ہے نا سیریل کا, وہ بہت غلط دکھایا جا رہا ہے. مطلب اگر دیور ہے گھر پہ تو اس نے بھابھی پہ نظر رکھی ہوئی, معذرت کے ساتھ, دیکھنے والوں کے بھی معذرت کے ساتھ, یہ کانٹینٹ ہم غلط دکھا رہے ہیں. یہ تو دنیا کے ہر ملک, ہر شہر میں ہے. ہمارا کلچر یہ نہیں ہے. ہمارا کلچر, ہمارا ٹی وی ایکچولی یہ تھا, ٹی وی کے دور سے یہ تھا کہ ہم ایسا اپنا کلچر دکھائیں ٹی وی پہ کہ لوگ اس کو فالو کر کے اس پہ چلیں. اب آپ کا سوال کا جواب آپ کو مل گیا. تو ابھی وہ نہیں ہو رہا, آپ جواب دینا چاہ رہا ہوں, وہ چیز اب نہیں ہے. آپ کا جو سپر ہٹ ڈرامہ تھا, ٹھیک ہے, وہ ایک روم کام تھا. بے تحاشا آپ نے ڈرامے کیے ہیں, لیکن ایک جو آپ کا بہت ڈولی کی آئے گی, ڈولی کی آئے گی, ٹھیک ہو گیا نا. اب میں عرض کر رہا ہوں, اسی طرح سے چینلز پہ بے تحاشا چیزیں آتی ہیں, ایک چیز نہیں آتی. اب ویور ایک ہی چیز کو پکڑتا ہے, جب اس کی ریٹنگ دیتا ہے تو چینل کہتا ہے یار اس چیز کی ریٹنگ کی آئے گی. بارات کو 12-13 سال ہو گئے ہیں, لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ اس وقت بھی کانٹینٹ بہت اچھا تھا. میں عرض وہی کر رہا ہوں, اس میں تو عوام جو دیکھنے والی ہے جس کی وجہ سے چینل ریٹنگ کی وجہ سے نہیں تھا نا. اسی طریقے سے جو ہم نے جو 6 لوزرز کیا ہے ابھی, کوئی ساس بہو نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یوتھ کی باتیں ہیں اور یوتھ کے میٹر. نہیں سر, ہم آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو ویسے جنرل. فرحان بھائی, میں نے عرض کیا نا کہ
مسئلہ یہی ہوا ہے کہ OTT سے یہ فائدہ ہو گیا ہے ہمیں کہ جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں صحیح، نیگیٹو پازیٹیو تو ہمیشہ دونوں ساتھ چلتے ہیں. بالکل صحیح. اور چینلز پہ بھی میں وہی دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر چینلز پہ ساس بہو کے ساتھ بھی بہت کچھ آ رہا ہے. اب ویورشپ جب ساس بہو کی آ جاتی ہے نا تو جو پھر آپ کو پتا ہے مارکیٹنگ انوالو ہوتی ہے وہ آپ کو سیدھا سا کہتی ہے کہ بھائی جان یہ پکڑیں اور یہ کریں. جب مارننگ شوز میں شادیاں دکھائی جاتی تھیں لیکن اگر چینلز کو دیکھیں تو بہت اچھا پازیٹیو چیزیں بننی نہیں شروع بالکل ہوئی پازیٹیو بھی ہیں, ایسا نہیں کہہ رہا کہ چینج آ رہا ہے. نہیں میں پازیٹیو جو پازیٹیو ہے اس پہ تو ہم باتیں نہیں کر رہے نا, پازیٹیو تو ہے وہ تو ہونی چاہیے. جو کچھ نیگیٹو ہو رہا ہے اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس نہ اتھارٹی ہے نہ ہم کر سکتے ہیں. ہاں اپنے طور پہ ہم تو یہ کر سکتے ہیں جو غلط چیز ہوگی وہ ہم دیکھیں گے نہیں, بس یہ ہمارے اختیار میں ہے. ایک تو یہ کہ ہم وہ دیکھیں نہیں, سیکنڈ یہ ہے کہ اب کوئی چیز چھپتی نہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ دیکھتے ہیں جیسے مارننگ شوز میں اتنی شادیاں پورا ویک دکھائی جاتی ہیں تو ہم کہتے تھے یہ مارننگ شو ہے, صبح شادیاں کون کراتا ہے صبح. لیکن جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیوں ہو رہا ہے, تو وہ چینل والے کہتے تھے ہمیں ریٹنگ مل رہی ہے. لوگ اس کی برائی بھی کرتے تھے اور لوگ دیکھتے بھی تھے. اس چینل کی اس ویک میں سب سے زیادہ ریٹنگ ہوتی تھی جس چینل پہ پورا ویک شادی دکھاتے تھے صبح 7 بجے سے لے کے 9 بجے سے لے کے 11 بجے. یہی سیم فارمولا ڈرامے میں بھی. تو ڈرامے کا بھی یہی ہے, اگر ہم لوگ دیکھنا شروع کر دیں. میں سٹ کامز بھی لکھتا ہوں, روم کام کامیڈی بھی لکھتا ہوں اور سیریس بھی لکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ابھی تک میرے ڈرامے ساس بہو سے بچے ہوئے ہیں جتنے میں نے لکھا ہے. لیکن وہ ہاں آپ کے تو بچے ہوں گے, ہم نارمل اگر اسٹوری ہے اور وہ ساس بہو میں بھی سر ایک میسج تو ہوتا ہے. وہ تو ہوتا ہے. میں تو اس نیگیٹیوٹی کی بات کروں جو بارڈر کراس کر جاتا ہے. بالکل. انفیکٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ساس بہو میں بہت محبت ہے تاکہ دیکھنے والی ساس بہو جو بیٹھی ٹی وی کے آگے دیکھ رہی ہے ان کو فیل ہو اگر ہم میں کوئی رنجشیں ہیں تو ہمیں ایسے بن کے رہنا ہے جیسے یہ کیریکٹرز بن کے دکھا رہے ہیں. آپ یہی جاننا چاہ رہے تھے نا فرحان؟ ہاں یہ صحیح بول دیا. لیکن یہاں پر ان کا پھر جواب یہ آتا ہے نا, جو یہ ان سے مراد یہ کہ جو بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں رہا ہوتا ہے, وہ پھر جو لوگ ہیں وہ دیکھنا بھی وہی چاہ رہے ہیں. تو اس میں قصور صرف میڈیا کا نہیں ہے, قصور لوگوں کا بھی ہے جو دیکھنا چاہتے. دیکھیں اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو ریٹنگ نہیں آئے گی, ٹی وی وہ ڈرامے بنے گے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. اب کہیں پہ کوئی لڑائی تماشا ہو رہا ہوتا ہے, لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, کہیں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے, سب رک جاتے ہیں نا دیکھنے کے لیے. کہیں ابھی باہر لڑائی ہو رہی ہوگی, ہم سب کام اپنا چھوڑ کے جائیں گے فوراً بھاگتے ہوئے. مسالہ ہے ان چیزوں میں, فارغ ہیں تو چینل نہیں. یہ مچھلی کٹنے پہ جس ملک میں 15-20 لوگ بلا وجہ میں کھڑے ہو جائیں جبکہ ایک سمپل سی مچھلی کٹ رہی ہوتی ہے تو ہم کتنے فارغ ہوں گے. دوسری بات آپ نے شادی کی نا, مارننگ شو میں جب لاسٹ کر رہا تھا, آپ بلیو کریں ایک طرف آپ نے کوئی بڑے بہترین قسم کے گیسٹ بلائے اور بڑی مشکل سے بلائے 1-1.5 مہینہ, کیونکہ صبح اٹھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا لائیو شو میں. آپ نے انہیں بلایا, آپ نے بڑے ہی چینل سے بڑا ایک بجٹ لیا, سب کچھ کر لیا, ٹھیک ہو گیا سر جی. ایک کنٹینٹ بھی بڑا بہترین قسم کا بنایا, کیونکہ جب بڑا گیسٹ آتا ہے تو اس کا کنٹینٹ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. جی. جب ایک لسٹ آتی ہے 3 دن 4 دن کے بعد آپ کے پاس ریٹنگ کی, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ تو کہیں بیٹھے ہوئے اور ایک فلانا چینل نمبر 1 آ گیا. جب آپ اس کا جا کے وہ شو دیکھتے ہیں تو پتہ ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں ٹوٹکا بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ رنگ آپ کا گورا کیسا ہوگا, یا آپ کے ڈارک سرکل کیسے ختم ہو جائیں گے, آپ کے بال لمبے کیسے ہوں گے. اور بتانے والا بھی, اب میں کیا کہوں کہ اس کو خود 6 مہینے تک نہیں پتا تھا کہ مجھے دنیا میں آگے کام کیا کرنا ہے. اس نے کہیں سے 2-4 فارمولے پکڑے اور وہ ہمارے سامنے بڑے بے تحاشا لوگ ایکسپرٹس بنے ہوئے اس وقت, اور لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں وہ اس وقت مہینے کا, اور وہ ہمارے سامنے بنے. مختصر یہ, جب آپ ریٹنگ شیٹ دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں, پھر آپ اس شو کو کھول کے دیکھتے ہیں بھائی اس نے کیا کیا, تو پتہ چلتا ہے جی وہاں رنگ گورا کرنے کی ایک ٹوٹکا بتایا جا رہا ہے. اور یہ ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے چینلز کے بیچ میں کہ اچھا اس ٹائم پہ اس کی یہ TRP آ گئی, اب ہم نے اگلے دن یہ کرنا ہے. اس پہ پھر تو اگر اس بات کو سامنے رکھیں تو یہ کہ جو عوام دیکھنا چاہ رہی ہے چینل مجبوراً وہ دکھائے. اچھا اگر عوام نہ دیکھے, خود ہی نہ دیکھے, نہیں اگر عوام نہ دیکھے تو پھر اگر آپ نہ دیکھیں پھر آپ چینل پہ بلیم نہیں کریں گے. لیکن یہاں یہ وہ چکر چل رہا ہے کہ آپ نے, یہ وہ چکر چل رہا ہے کہ آپ کے یہاں بجلی کا بل آیا اور آپ نے بل پے نہیں کیا, کہ میں کیوں بل پے کروں کہ مجھے بجلی نہیں آ رہی. اب ادارے والے کہتے ہیں ہمیں بل ہی نہیں دے رہے تو ہم بجلی کیسے دیں. یہ یوں سائیکل چل رہا ہے. اس کو اور آسان کر ابھی تو ہم دل بہلا رہے ہیں, ساری ذمہ داری اتھارٹیز ان کو سوچنا چاہیے, حکومت کی نہیں ہے, عوام کی بھی ہے. عوام کی بھی اسی طریقے سے ساری ذمہ داری چینلز کی نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں گے نہیں تو کیسے ہوگا. وہی والی بات آ گئی نا, کسی ایک کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. عوام کو مسالہ چاہیے تو چینلز وہی مسالہ ڈراموں میں پکا کے عوام کے آگے پیش کر رہے ہیں, اور عوام اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کتنے کے ڈرامے سارے ہٹ ہو رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہاں جا رہی ہے TRP, بہت جا رہی ہے, بہت لمبی. یہ خیر
چھوڑیں. پتہ نہیں بہرحال اللہ بہتر کرے. رمضان کا مہینہ ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ بس ہمارا جو فیس ہے ملک کا جو کلچر ہے بریک لینا پڑ رہا ہے. جی بالکل بہت جوش و خروش سے کہا جا رہا ہے کہ بریک لے لیں. تو لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور میرے ساتھ ہیں میری کو ہوسٹ سیدہ نتاشا علی. ناظرین, یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے پاکستان کے نوجوان اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اپنے انداز بیان کا اظہار کرتے ہیں, اور ہمیں ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. اس لیے ان کو موقع یہاں دیا جاتا ہے تقریری مقابلے کے لیے. تو اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جناب حسن ایاز جعفری صاحب. السلام علیکم حسن بھائی. آج تو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے, جی ہاں, تقریری مقابلہ ہے, تیار دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ ہم تو تیار ہیں, بس جو آئے ہیں نا ہماری یوتھ جو آئی ہے ان کو دیکھتے ہیں کتنی تیاری کر کے آئے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں, بہترین رائٹر واسق علی صاحب. واسق بھائی, آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہترین رائٹر بھی ہیں. آپ نے تقریری مقابلہ دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد جج جو ہیں ہمارے حسن ایاز جعفری صاحب وہ فیصلہ سنائیں گے. کیا کہتی ہیں, بلایا جائے پھر؟ جی بالکل. ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈیبیٹ کمپٹیشن کے 2 کنٹیسٹنٹس ہیں, میرے خیال میں ان کو بلا لینا چاہیے. آپ بلائیں, انوائٹ کریں. میں بلا لیتا ہوں. جو پہلے تقریر کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ان کا نام ہے انعام الاحد. انعام الاحد صاحب تشریف لے آئیں. اور ان کا ٹاپک ہے فضائے بدر پیدا کر. تیار ہیں؟ پکی بات ہے. بسم آپ اللہ. تو پہلے سے تیار ہیں ماشاءاللہ. چلیں بسم اللہ شروع کیجیے. فضائے بدر کسی اسباب کی محتاج نہیں صدر علی وقار. فضائے بدر تو وہ جذبہ ایمانی, وہ یقین کامل کہ جو اقلیت کو اکثریت پر غلبہ کر دیتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ سامنے ہزاروں ہندو بنیوں کا لشکر اور ادھر محمد اور علی کے عشق سے سرشار محمد علی جناح ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ادھر غلامی کی زنجیریں توڑنے والا محمد علی جناح ہے, تو دوسری جانب سومناتھ کے مندروں کے پیراکار ہیں. میں دیکھتا ہوں صدر علی وقار کہ ادھر امت مسلمہ کو آزادی کی اذان سنانے والا محمد علی جناح ہے, تو دوسری جانب غلام ابن غلام ہیں. صدر علی وقار, میں دیکھتا ہوں کہ اقلیت کو اکثریت پر غالب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات دلائی کہ انہوں نے کوششیں کر کے اسی پاکستان کو بنایا اور یہ اعلان کیا, جہاں ہم خشتے خم رکھ دے بنائے کعبہ پڑتی ہے. جہاں ہم خشتے خم رکھ دیں بنائے کعبہ پڑتی ہے, جہاں ساغر پٹک دے چشمہ زمزم نکلتا ہے. صدر علی وقار, دشمن کو زیر کرنے جب ہم خدا پہ مکمل یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھے تو ہم نے ایسی فضائے بدر پیدا کی کہ ایک بہن کی پکار پر 17 سالہ عمر میں سندھ فتح کر دیتے ہیں. ایسی فضائے بدر کہ جنگ کے دوران ہم نے اپنی کشتیاں جلا ڈالی. ایسی فضائے بدر صدر علی وقار کہ ہم نے اپنی کشتیاں جلا ڈالی اور آنے والی نسلوں کو یہ اعلان کر دیا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارن قطار اب بھی. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں جی ہمارے عبد الرحمان, اور عبد الرحمان کا ٹاپک ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی. جس طرح شب تاریک کی ظلمت مہر عالم افروز کی آمد کا مسردہ اپنے اندر پنہا رکھتی ہے, اسی طرح طغیان و عصیاں کی فراوانی اور فواحش و معاصی کی کثرت دریائے رحمت الہی کے جوش میں آنے
اور ایک ایسے نفس قدسی کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی بشارت دیتی ہے صدر علی وقار، جو ایک اشارہ چشم آبرو سے عظیم الشان سلطنتوں کے تخت الٹ دیتا ہے، جس کی زبان حقیقت ترجمان سے نکلا ایک ایک لفظ کفر و طاغوت کی رگے گردن کے لیے تیر و نشتر کا حکم رکھتا ہے، اور جو چشم زدن میں کارگاہ حیات کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ ان ہادیان سر منزل معرفت کی باسط کا سلسلہ ابتدائے آفرینش کے ساتھ جاری ہوا۔ خاک دانے گیتی کا ہر گوشہ اور ہر چپا شموس ہدایت کے نور سے منور ہوا۔ جب ابنائے آدم تزلل و سفل کی انتہائی گہرائیوں میں گر چکے تھے، تب تمام جہانوں کی رحمت سراج منیر بن کر استبداد و استعمار کی زنجیریں کاٹ رہی تھی۔ جب حریت نفس اور آزادی ضمیر کا خاتمہ ہو چکا تھا، جب اللہ کے بندے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر خدا کے احکاموں سے غافل ہو گئے تھے، تب تمام جہانوں کی رحمت مدینہ و نجف کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا رہی تھی کہ بیگانوں پر کرم کرنا، حریفوں کو دعا دینا میرے آقا کی فطرت ہے۔ طلب سے ماں سوا دینا، جدھر شام و سحر نفرت کے ویرانے دکھائی دیں، اسی راہ میں اخوت کا گلستہ ایک کھلا دینا، اسی بڑھیا کی غم خواری کو پہنچے رحمت عالم۔ وہ جس کا کام تھا راہ میں صدا کانٹے بچھا دینا، وہ جس کا کام تھا راہ میں صدا کانٹے بچھا دینا۔ شکریہ۔ زبردست۔ آپ دونوں یہیں آ جائیں مائک کے پاس، اور اب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، اور کیا واسف بھائی کیا کمنٹس دیں گے آپ؟ فرحان بھائی، انعام الحق جو پہلے آئے تھے ان کا بھی انداز بیاں بہت خوب تھا، اور ماشاءاللہ جو انہوں نے جس طرح سے اپنے جو ان کے ذہن میں جو ایک کیا کہیں گے مضمون تھا، بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے پیش کیا۔ اور لیکن میں سمجھتا ہوں بیچ میں تھوڑا فمبل بھی ہو گئے تھے وہ ایک جگہ پر، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، لیکن ظاہر سی باتیں ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے جو ہمارے دوست تھے عبد الرحمن، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے ٹاپک بھی ان کا کیا کہنے جی سیرت نبی کے بارے میں بات تھی، اور اس وقت وہی جو میں نے آپ سے ڈسکس ابھی بریک میں بھی کی تھی کہ پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے۔ واہ تو ہم ہر وقت کرتے ہیں، آپ بھی اچھے میں بھی اچھا ہوں، پریکٹیکل غلطی ہم سے کہاں ہو رہی ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ میرے نبی نے کیا کیا، ان کا کیا میسج ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا حسن بھائی؟ دیکھیں باقی تو ہمارے محترم گیسٹ نے جو باتیں کہیں یہ تمام باتیں ہم سب نے ہی نوٹ کی ہیں۔ تو انعام کا تو سلسلہ ایسا تھا۔ اچھا تھوڑا سا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کی مادری زبان جو ہے نا اردو ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، اور ہم بھی غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا سا اردو لفظوں کو بولنے کا جو صحیح ایکسینٹ ہے نا اس کا خیال رکھا کریں آپ لوگ۔ اور عبد الرحمٰن صاحب آپ کا تو ٹاپک ایسا تھا سیرت نبی، اس کو تو کوئی دنیا کی کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، بنائی ہی نہیں ہے کوئی جو جج کرے، تو اس ٹاپک پہ تو کوئی بات کر ہی نہیں، سب سے اچھا ترین ٹاپک ہے ہماری زندگی کا، ٹھیک ہے نا۔ تو باڈی لینگویج کا تھوڑا سا آپ دونوں کی طرف سے پرابلم تھی، لیکن کیونکہ ہم دو میں سے کسی ایک کو ہمیں آج کا ونر قرار دینا ہے، گو کہ آپ لوگ کئی ہزار لوگوں میں سے چنے گئے ہیں، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ آپ دو اس بڑے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں ایک فیصلہ دینا ہے تو میرے خیال میں پہلے ہم کامنٹ لے لیتے ہیں نا آپ سے بھی۔ ہاں وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے کمنٹس لے لیں سب مل کے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر میرا بھی وہی ہے، سب مل کے ہی فیصلہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ جی جی میں وہی کہہ رہی ہوں، نہیں میں تو خیر نہیں فیصلہ کر سکتی، میں تو ویسے رائے تو اچھی بات کامنٹس دے دیتی ہوں، لیکن آپ لوگوں والی بات ہی ہے کہ انعام الاحد آپ کا اچھا کانفیڈنس تھا، آپ اچھا بول رہے تھے، لیکن وہ جو فمبل ہوا ہے نا آپ سے وہ والا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے عبد الرحمن والی، وہ ٹاپک بھی ایسا ہے کہ ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا کانفیڈنس ایسا تھا کہ کہیں پہ وہ انہوں نے فمبل بھی نہیں کیا اور بہت پیارے طریقے سے بیان کیا ہے، بہت خوبصورت فلو، بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے جو انعام الاحد آپ کی جو ہے نا تیاری مجھے نہیں لگ رہی تھی جس طرح ہونی چاہیے، اور جو آپ کا ٹیلنٹ ہے بیسیکلی یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ آج کی آپ کی تیاری نہیں تھی، فمبل بھی آپ ہوئے، اور شعر میں آپ نے صحیح پڑھا بدر، اور اب تقریر میں آپ نے استعمال کر رہے تھے بدر، لفظ ہے بدر، اب اس کو رومن میں کہتے ہیں BADR، آپ پڑھتے BADAR، ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے
عبد الرحمان کی تو میں بھی یہی بات کہوں گا, ٹاپک کانٹینٹ پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے, کانٹینٹ تو اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا کانٹینٹ. رہی بات کہ آپ کی پرفارمنس کیسی تھی, آپ کا انداز بیان بہت زبردست تھا, کانفیڈنس کمال تھا, اور سب سے بڑی بات کہ جس طرح سے آپ اردو کا استعمال کر رہے تھے اس کو یاد کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ابھی دور حاضر میں کتنے لوگ اس تقریر کو سمجھے ہوں گے اور کتنے نہیں سمجھے ہوں گے, یہ دیگر بات ہے, لیکن کانفیڈنس آپ کا بہت زیادہ مضبوط تھا. تو میرے یہ ریمارکس ہیں, اس کو اب آپ باقی حسن بھائی جیسا کہ ہم لوگ جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں نا کہ انعام آپ بتائیے, آپ کے خیال میں آپ نے زیادہ اچھی آج کی آپ نے پرفارم کیا آپ نے یا آپ کے جو بھائی ہیں عبد الرحمان؟ کیونکہ جو پرفارمر ہوتا ہے نا وہ خود اپنے لیے جج بھی ہوتا ہے, وہ تو آپ کیا کہتے ہیں بتائیے مائک پہ آ کے. آپ اپنے لیے کیا کامنٹس دینا چاہتے ہیں؟ ایکچولی یہ کہ مجھے صبح ٹاپک کا پتہ چلا تو یونیورسٹی وغیرہ بھی تھی, لیکن پھر بھی میں نے اپنا دی بیسٹ دیا. ایک تو ایکچولی وہ ایک نروس بھی ہو گیا, تو اس کی وجہ سے وہ جو ایک فمبل آیا نا اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس فمبل کی وجہ سے پوری تقریر پر جو ہے میرا اثر ہوا, اور جو ہے اردو کی لغت میں بھی مجھ سے 1-2 جگہ مسٹیکس ہوئی, میں مانتا ہوں اس بات کو. نہیں صرف فمبل نہیں تھا انعام, آپ یاد 2 جگہ 3 جگہ پہ ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے, 2-3 جگہ پہ آپ نے یاد کر کے آپ بھولیں اور آپ نے یاد کیا ہے. فمبل از این ادر تھنگ, لیکن جو آپ بھولے ہو وہ تو ہم نے سے کسی ایک نے بھی ڈسکس نہیں کیا. مجھے لگا جج نے اگر ڈسکس نہیں کیا تو مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے 2-3 دفعہ جگہوں پہ یاد کرنے کی کوشش کی, میں بھولتے آپ واپس آئے ہیں. جی وہ بس وہ ٹائم کی وجہ سے پھر لکھنا بھی اور پھر یاد بھی کرنا, تو پھر اس وجہ سے. چلے کوئی بات نہیں, امید ہے آپ آگے کسی پلیٹ فارم پہ جب ہوں گے تو انشاءاللہ. عبد الرحمان آپ کیا کہیں گے؟ جی میں کچھ نہیں کہوں گا, بس آپ منصفین کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاں وہ ایسا ہی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی سے ہیں نا, جامعہ کراچی سے, تو وہ پڑھائی کا پریشر بھی ہوتا ہے اور آج کل روزے بھی چل رہے ہیں. تو آپ کو بھی ٹاپک آج ہی ملا تھا؟ جی آج ہی ٹاپک ملا تھا, اور تھوڑا بہت اگر ہو جاتا ہے ایشو تو کوئی بات نہیں. اچھی تقریر کی تھی مجھے لگتا ہے, بس آپ نے اچھی تقریر کی تھی, میں نے بھی اچھی کی تھی, میرے ساتھی نے بھی اچھی کی. دونوں کی اچھی. اگر آپ ہماری جگہ بیٹھے ہوتے تو آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے زیادہ بیسٹ کی یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے یہ سوال ہم اکثر کرتے ہیں اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس وہ کنٹیسٹنٹ بھی آئے ہیں جن کو تھوڑی دیر پہلے, گھنٹہ پہلے ہی ہم لوگوں نے ٹاپک دیا تھا پروگرام میں, تو ہم نے اسی وقت موضوع دیا تھا, اور گھنٹے ایک میں انہوں نے تیاری کر کے, اور اس میں سے ایک بچہ جیتا. تو اگر آپ کو صبح ہی مل گیا تھا تو پھر تو بہت ٹائم تھا. چلیں حسن بھائی یونیورسٹی کے بعد آپ اناؤنس کر دیں تاکہ ایک چھوٹی سی میں. اچھا انعام, دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتا ہے, اور بڑی اچھی بات ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم پر بھی آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا, اتنے لوگوں میں یہاں تک آئے ہیں. اور کوئی میں نے اس لیے تو کہا کہ ان کا آپ بھی تجربے کار ہیں, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب اپنی جگہ تجربہ رکھتے ہیں, اور سب اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق کریں گے کہ آپ کا ٹیلنٹ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آج کی پرفارمنس آپ کی لوز تھی. یہ نہیں کہ آپ پرفارمر اچھے نہیں, آپ ڈیبیٹر اچھے نہیں, بہت اچھے ماشاءاللہ. تو اور میں نے آپ کے بارے میں یہی کہا تھا انعام کہ آپ نے بہت اچھا, بڑے اچھے کانفیڈنس کے ساتھ اچھے طریقے سے ادائیگی کی ہے, لیکن آپ سے فمبل ہوا ہے. آپ کی برائی نہیں کی ہم نے, لیکن اب کسی ایک کو تو جتوانا ہے, آپ سے ہو گیا فمبل, اب غلطی یہاں پہ ہو گئی آپ سے. چلیں حسن بھائی اناؤنس کیجیے تاکہ. عبد الرحمان آپ ونر ہیں, کانگریچولیشن, بہت مبارک ہو, بہت مبارک ہو, لیکن محنت آگے اور کرنی ہے انشاءاللہ. کیپ اٹ اپ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو, بیسٹ آف لک. خوش رہیں, اللہ. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں بریک کون اچھا لیتا ہے. ہاں دیکھتے ہیں آج بریک کون اچھے لیتا ہے. کیا میں, آپ بریک پہ جا رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں یا میں جا رہی ہوں؟ نہیں, آپ بریک لیں, آپ اچھا بریک لیں. اچھا جی, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اور اپنی ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن. رمضان سب کا یہ وقت ہوا ہے علماء اکرام سے رہنمائی حاصل کرنے کا, جس کا آپ سب انتظار کرتے ہیں, اور جو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رزق حلال. تو علماء اکرام سے جانیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ رزق حلال کے فائدے کیا ہیں اور رزق حلال کمانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین,
سید مارج رضوی صاحب، السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے؟ روزہ ٹھیک گزرا آپ کا؟ الحمدللہ. عشرہ رحمت ختم ہوا، عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو گئے. بہت شکریہ، آپ نے اتنا ساتھ ہمارا دیا اور آگے بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور دوسری طرف ہمارے بہت پیارے بھائی بھی ہیں ہمارے اور مولانا بھی ہیں، جناب زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. عشرہ مغفرت میں داخل ہو گئے ہیں. جی الحمدللہ. ٹاپک بھی ہمارا کچھ ایسے ہی ہے کہ ہمیں مغفرت کرنی ہے اس بات کی کہ اللہ ہم سے اگر دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر گناہ ہوئے تو معاف فرما. ایک بہت بڑا معاشرے میں پرابلم ہے ہمارے ہاں رزق حلال کے حوالے سے. بالکل. کچھ لوگ رزق حلال نہیں کما رہے، کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رزق حلال ہے. یعنی ہمیں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں ہم رزق حلال ہی کما رہے ہیں، اور جب کہ بعد میں اگر ان سے کسی کی بات ہو یا جب ان کو پتہ چلتا ہے تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو رزق حلال تھا ہی نہیں. تو رزق حلال کیا ہے، اس کی اہمیت بتائیے تاکہ آگے پھر آپ سے کوشچن آپ کی باتوں سے ہی ہم نکالیں گے اور سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حصول رزق حلال عین عبادت ہے. ہمارے ہر نوٹ کے اوپر یہ بات لکھی ہوتی ہے اور واقعی یہ عبادت ہے. خالق کائنات نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسان، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، حلالا طیبا، وہ کھانا جو حلال ہو، طیب ہو، جو پاک ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر نہ چل جانا، شیطان کی پیروی نہ کر لینا. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوتا ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ تم وہ رزق کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا حلال اور طیب. یہ قرآن کا حکم ہے. اور ایک اور مقام پر حکم ہوتا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، کلوا من الطیبات، کھائیے پاکیزہ رزق. رسول اللہ کو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ امت کے لیے ہے کہ امت کو حکم دیجئے کہ وہ حلال کھائیں. آپ دیکھیے کہ رزق حلال اگر ہمیں مل گیا تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اور حرام کمانے والا یا حرام کھانے والا، کھلانے والا، اس خود پر بھی لعنت برسے گی اور جن کو وہ کھلائے گا ان کا بھی مستقبل تباہ اور برباد ہوگا. یہ تو قرآنی حکم آ گیا. اب دیکھیے کہ میرے آقا سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، پاکیزہ ترین کمائی کون سی ہے؟ ترمذی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76 حدیث نمبر 1363 ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ حلال کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے. پھر اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پیشہ ور بندہ، جو بندہ کماتا ہے، جو بندہ ہنر مند ہے، اس کے لیے معجم اوسط کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 328 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ پیشہ ور کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے. اچھا، آپ کی بات یہی کنٹینیو کیجیے گا، اس سوال ذہن میں آ رہا ہے اس لیے، اور ممکن ہے بہت سارے لوگ ذہن میں ہو کہ اپنے ہاتھ سے کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے، اور وہی ہے جو رزق حلال وہی کما رہا ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے. اچھا، جن کی فیکٹریز ہیں، جنہوں نے بہت سارے امپلائیز رکھے ہیں، وہ خود اپنے ہاتھ سے تو کام نہیں کر رہے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی اچھا، اس سے مراد کیا ہے یہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں. پہلے وہ بات دیکھیے کہ جو رزق حلال ہے پیشہ ور کو اللہ دوست رکھتا ہے. پھر یہیں پر ایک اور فضیلت کی بات ہے جو کہ معجم اوسط کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 337 پہ موجود ہے کہ مزدور بندہ، کام کرنے والا بندہ جب کام کرنے کے غرض سے جاتا ہے، شام کو جب واپس آتا ہے تو وہ شام اس کی شام مغفرت بن جاتی ہے. اور پھر اس سے بھی ایک عظیم الشان حدیث پاک ہے جو کہ معجم کبیر کی جلد 1 صفحہ نمبر 42 پہ موجود ہے کہ جب بندہ رزق حلال کے لیے نکلتا ہے اور اس راستے کے اندر اس کو جو مشکلات سامنے آتی ہیں، جو رسوائیاں سامنے آتی ہیں، فرمایا کہ ان رسوائیوں کی وجہ سے اس بندے کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح کے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اور پھر یہاں پر یہ بات رکھیے کہ یہ بات تو ان کے لیے ہے کہ جو بندے ہاتھ سے کماتے ہیں. اب بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مالک بنایا، جنہیں اللہ نے بڑے لیول پر کاروبار دیا، تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ کام کروائیں، ان پر نرمی کریں اور اس میں تھوڑا بہت کام کرتے رہیں. جیسے ورکروں کو کہہ دیا کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کر لیں، تو ان کو بھی یہ فضیلت ملے گی. اور اسی فضیلت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ تھے وقت کے اور اللہ کے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 22 ہے سورۃ السبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے
کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑی فضیلت دی. کتنی فضیلت؟ یا جبال اوبی معه والطیر والنال الحدید، کہ وہ پرندے بھی ان کے مسخر ہو گئے اور یہ جو لوہا تھا اس کو بھی آپ کے تابع کر دیا گیا. پھر حکم کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 80 میں حکم ہوتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے گر سکھا دیے داؤد علیہ السلام کو ایک صنعت کاری کے، لوہے کو بنانے کے، لوہے کو موم کرنے کے. تو بس انہوں نے اس کام کے ذریعے اپنی قوم کو اور آنے والی قوموں کو یہ درس دیا کہ اپنے ہاتھ سے کمانا کوئی برا فعل نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے کمانا ہی حلال کمائی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یعنی اگر وہ جو فیکٹری والی بات ہے جو میں سمجھ پایا ہوں بالکل کہ وہ جو سپرویژن کر رہا ہے وہ اس میں 100% پیور رہے، بالکل خالص رہے. جی ٹھیک ہے. اب یہی سوال ہم مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بالکل مارج رضوی صاحب سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں پر میں تمہیداً ایک جملہ عرض کروں گا کہ اسلام دین روحانیت ہے. اسلام ہمیں جسمانیت اور جسم و جسمانیت کی طرف نہیں بلکہ یہاں سے ہمیں روح کا سفر کرواتا ہے. بالکل یہ بات واضح ہے کہ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار نے ہر اس چیز سے ہمیں منع کیا، روکا ہے کہ جس میں نقصان ہے ہمارے لیے، اور ہر اس چیز کو ہمارے لیے جائز یا واجب قرار دیا جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. صحیح. یہ جو رزق ہم کھاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، یہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے، ہمارے سامنے صرف ایک چیز ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ انسان کے اوپر ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے. کچھ اثر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ ایک جگہ کا 10 دن تک کھانا کھائیں اور اس کے بعد آپ کو ایسیڈیٹی ہو جائے، یا مثال کے طور پہ آپ کچھ ایسی چیز پی لیں، ٹھنڈا برف کا پانی سردیوں میں تو نقصان، یا سیب کھائیں تو اس کا فائدہ. تو یہ آپ کے جسم کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. یعنی ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، ہر چیز کے نقصان بھی ہیں. تو وہ جو غذا ہمارے سامنے رکھی ہے اور اس کے اندر جو منرلز ہیں، جو وائٹامنز ہیں، جو ساری چیزیں، یہ اس کا ظاہر ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ہر چیز کا ایک باطن ہے. باطن کو روح کہتے ہیں. انسان کا بھی ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جب انسان کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے جسم پر اور اس کے روح پر بیک وقت اثر کرتی ہے. جو غذا ہے اس کا ظاہر کیا ہے؟ وہ منرلز، پروٹینز، وائٹامنز وغیرہ، یہ سب اس کا ظاہر ہے. اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن ہے حلال و حرام. جس طرح اس کا ظاہر ہمارے ظاہر پر اثر کر رہا ہے، اس طرح غذا کا جو باطن یعنی روح ہے وہ ہماری روح پر اثر انداز ہے. سبحان اللہ. سبحان. اس کو ہمیں بہت دقت کے ساتھ سمجھنا ہے. کیوں؟ اس لیے تو قرآن نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. سورہ عبس میں ارشاد ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. ظاہری تفسیر کے مطابق اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ آیا وہ جو غذا وہ کھا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، غصبی تو نہیں ہے. میں ایک مثال دوں. ہمارے والد محترم پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، جب یہ چلا تھا کراچی میں، اب تو بہت کم ہو گیا الحمدللہ، یہ کنڈے کا سسٹم جب چلا تھا بجلی کا، تو ان سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ سیٹنگ کروا لیں اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بل کم آیا کرے گا اور یہ اور وہ. تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو آج تک میرے ذہن پہ نقش ہوا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ اس بجلی سے، یہ جو حرام کی بجلی آئے گی، اس سے جو روشنی پیدا ہوگی، اس سے جو ہوا پنکھے میں پیدا ہوگی، اس کا اثر میرے بچوں پہ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اسی روشنی میں وہ پڑھیں گے، اسی روشنی کا استعمال کریں گے، اسی ہوا کا استعمال کریں گے. گویا میں اپنے بچوں کو حرام غذا دوں، حرام رزق دوں ان سب چیزوں کے ذریعے. یہ کیا ہے؟ بظاہر آپ کو لگے گا بہت عجیب سی بات ہے، بہت معمولی سی بات ہے، لیکن نہیں جناب، یہ جو معمولی بات ہے یہ آپ کو جسمانیت، آپ کی جسمانیت سے آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہمارا جو رزق حلال ہے، میں نے شروع میں جبھی تمہیداً یہ جملہ عرض کر دیا تھا کہ پروردگار، ہمارا عقیدہ ہے پروردگار نے ہمارے لیے کوئی چیز اس وقت تک واجب یا جائز قرار نہیں دی اس میں فائدہ، جب تک اس میں فائدہ نہ ہو، اور اس چیز کو پروردگار نے منع کیا جس کے لیے نقصان ہے. حرام غذا میں نقصان ہے، صرف جسم کی بات تو چھوڑیے، جسم میں آپ کو لگ رہا ہوگا بڑا فائدہ ہے، پروٹین مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، کون نظر کرے؟ آپ کی روح زخمی ہو رہی ہے، اور اس روح کو ارتباط کرنا ہے پروردگار سے. جب تک یہ روح پاک نہیں ہوگی آپ اللہ سے ارتباط نہیں کر سکتے. صحیح بات. یہاں تک جملہ ملتا ہے روایت میں، معذرت آپ کی بات کاٹتا ہوں، یہاں تک جملہ ملتا ہے روایتوں میں کہ اذا وقعت اللقمۃ فی جوف العبد، اذا وقعت اللقمۃ من الحرام فی جوف العبد، جب حرام لقمہ کسی عبد کے، کسی غلام کے پیٹ میں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لعنہ کل ملک فی السماوات و فی الارض، زمین و آسمان کے تمام ملائکہ اس کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک وہ لقمہ اس کی پیٹ میں رہتا ہے پروردگار اس کی طرف نظر کرم نہیں کرتا ہے. اتنی سخت ہے.
تو ہمیں جانا ہے جسمانیت سے روحانیت کی طرف. اسلام نے جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے آیت پڑھی کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, کھاؤ, امر کا صیغہ ہے, کھاؤ ان غذاؤں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال طیب قرار دیے, ان غذاؤں کو کھاؤ. بالکل, یہ امر کا صیغہ ہے, حکم کیا جا رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں. اچھا میرے پاس ایک سوال ہے, میں آپ سے بلکہ پہلے کرنا چاہوں گی. وہ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ حرام رزق اگر کوئی کما رہا ہے, حرام رزق ہماری نظر میں تو یہی ہے کہ کسی یتیم کا مال کھا جائیں, رشوت کھا جائیں, سود کھا جائیں, کسی کو تکلیف پہنچا کے اس کا حق مار کے کھا جائیں. تو یہ حرام رزق کوئی کما رہا ہے اور اپنی طرف سے وہ بہت شہنشاہ ہے اور وہ صدقات بھی نکال رہا ہے ان پیسوں میں سے کہ جی میں تو صدقہ بھی دیتا ہوں, میں تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ بھی کرتا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان پیسوں کا دیا ہوا صدقہ اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی وہ دیگیں کیا رکھتی ہیں مقام؟ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو حرام ہے ایک ایسا لعنت والا کام ہے. مکاشفۃ القلوب کے صفحہ 100 پہ لکھا گیا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیتا ہے, اللہ اس سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, اور پھر اس پر جو ہے آسمان و زمین کا ہر فرشتہ لعنت بھیجتا ہے. اور پھر یہاں پر فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا, فتاوی رضویہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 407, اس بات کا جواب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کام کرنے میں اگر کوئی ملازم, کوئی بندہ سستی کرے, بد نیتی کرے اور کام میں چوری کرے, کام کرنے میں چوری کرے, تو فرمایا وہ بھی حرام میں آئے گا. اچھا جب یہ حرام میں آ گیا تو پھر وہ لوگ یا اس طرح کے کئی لوگ ہیں کہ جن کی تنخواہیں سیلریاں تو آ رہی ہیں مگر کام پہ جاتے ہی نہیں ہیں, وہ سارا حرام کھا رہے ہیں, بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں. اور اس طرح کا جو مال ہے, دولت ہے, اگر کوئی بندہ لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کر لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بحوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 اور ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 59, بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 610 پہ لکھا گیا ہے. اور یہی بات مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر حرام کا مال ہو, حرام کی کمائی ہو, تو کوئی بندہ اگر صدقہ دے, زکوٰۃ دے, خیرات دے تو وہ قبول نہیں ہوگا, کیونکہ وہ خود ہی حرام کا مال ہے, وہ تو زبردستی قابض ہوا ہے. ابھی جیسے مولانا صاحب بات کر رہے تھے نا اپنے والد صاحب کی, مجھے بچپن کی اپنی ایک بات یاد آئی. ہم میرے والد صاحب جو ہے گورنمنٹ امپلائی تھے, ایک اچھے ادارے میں تھے, تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یار تمہارے والد صاحب تو گورنمنٹ ادارے میں ہیں, فلاں بھی مطلب اس ادارے میں ہے, فلاں نے دیکھو کتنی ترقی کر لی, اس نے گھر بنا لیا, بنگلہ بنا لیا, یہ کر. تو ایک دن میں نے ابو سے پوچھا, میں چھوٹا تھا, کہ لوگ یہ کہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ بھی وہ انہی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیوں نہیں ہوتے, ہم تو اسی گورنمنٹ کوارٹرز میں رہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا تمہیں. تو بہرحال کچھ عرصے بعد انہوں نے خود ہی مجھے متوجہ کیا, کہہ رہے ہیں آج تم نوحہ خان بنے ہو, تمہاری والدہ ذاکرہ ہیں, تمہارا بھائی کسی بھی کرپشن میں شامل نہیں ہے, یہ جو تمہیں میں نے رزق حلال کھلایا ہے نا, یہ اس کی دلیل ہے. کہتے ہیں اب ان لوگوں کو دیکھنا جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, ان کے گھر کے حالات کیا ہوں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں جو مجھے اپیل کیا کہ چھوٹی سی چیز پہ بھی. میں ٹرکی گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ, تو ٹرکی میں چلتی ہے ٹرام, ہم لوگ جا رہے تھے ہائی صوفیہ مسجد میں, تو وہاں پر ہمیں کارڈ لینا پڑتا ہے ٹرام میں جانے کے لیے. تو وہ کارڈ کی نا اس میں بیلنس ختم ہو گیا, تو مشین میں کوئی پرابلم تھی اور کارڈ میں بیلنس ڈل نہیں رہا تھا. ہم لیٹ ہو رہے تھے, تو چھوٹی سی جگہ بنی تھی وہاں پہ نا نکلنے کی, جب آپ نکلتے ہیں تو کارڈ سوائپ کرتے ہیں. تو میں نے بیگم بچوں کو کہا یار یہیں سے نکل جاتے ہیں بس, اب کیونکہ اب کارڈ ہو ہی نہیں رہا, مجبوری ہے. ہم نکل تو گئے, پھر ہم تھوڑی دیر رکے, میں نے کہا جتنے قدم چل رہے ہیں یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. پھر ہم نے کیا کیا, میں نے کہا جب یہ ابھی ہم یہاں کچھ دن ہیں, جب یہ مشین صحیح ہو جائے گی تو ہم 2 بار کارڈ سوائپ کر لیں گے اپنا, تاکہ ہماری طرف سے وہ چلا جائے. یہ ایمان کی نشانی ہے ماشاءاللہ. یہاں پر اور یہی وجہ ہے کہ میں مطمئن ہوں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں. اور لوگ تو اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ بس ہم یہ کر لیے, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوگا, کارڈ کوئی بات نہیں, 10 اور دفعہ بھی تو کارڈ سوائپ کیا ہے نا, ایک دفعہ نہیں چلا چلو. یہ خود سے جھوٹ بولنا ہوتا ہے, خود کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. آپ دیکھیں میں نے ایک بس کسی کے بارے میں سنا تھا بہرحال, جی وہ کیا کرتے تھے, میں نے کہا آپ نے چلنا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, میں نے کہا آپ کے اتنے سارے پیسے ہیں, آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, آپ
کبھی نہ حج پہ گئے, نہ عمرہ پہ گئے, نہ زیارت پہ گئے. آپ ایسا, آپ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. کہتے یار میں جو ہوں, میں جو کماتا ہوں نا وہ رزق حلال نہیں ہے. اچھا, یہ پتہ بھی ہے؟ پتہ بھی ہے. کہہ رہے اور جو رزق حلال بچتا ہے اس سے میں تھوڑے بہت جو کام ہیں وہ میں کر لیتا ہوں. باقی تو میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ وہ پیسہ لے کے جاؤ گے کہاں یار؟ وہ رکھو گے کہاں؟ وہ بعد میں تمہاری نسل کے کام آئے گا, تب وہ حرام اپنا اثر دکھائے گی. بالکل. مولانا صاحب, میں یہی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو یہ بھی کر رہے ہیں, اور میں نے ان سے بھی سوال کیا, اسی کا جواب آپ بھی دے دیں کہ یہ جو حرام کی کمائیاں کما کے اور پھر لوگ یہ بھی بڑے کوئی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا ہے اور اتنے صدقات نکالے ہیں اور اتنی زکاتیں نکالی ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ پروردگار صدقہ چاہتا ہے تمہارے اپنے ذاتی مال سے. جی ٹھیک ہے. زکوٰۃ چاہتا ہے تمہارے ذاتی مال سے. تم نے آلریڈی کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے, اس سے اگر تم زکوٰۃ دے رہے ہو تو یہ کون سی زکوٰۃ ہے بھائی؟ یہ تو تمہارا وہ جو تم نے مال لیا غصبی ہے جی, وہ تمہارے پیٹ میں ہے یا تمہارے شریانوں میں رچ بس گیا ہے, وہ حرام کا مال ہے. اس سے کون سے صدقہ نکال رہے ہو؟ اس سے کون سی زکوٰۃ نکال رہے ہو؟ اس سے زکوٰۃ اور صدقہ, زکوٰۃ ہو, صدقہ ہو, خمس ہو, وہ آپ کے مال سے نکلے گا. میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مجھے بہت جلدی سے بریک لینا ہے. یہاں پہ واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. ہم چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم آ گئے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان سب کا. اور اس وقت ہیں جی ہم اپنی ٹرانسمیشن کے کچن میں, اور شیف کیا بنا رہی ہیں آپ ڈرنک میں؟ آج ہم بنا رہے ہیں ایک عربک ڈرنک ہے جو کہ دودھ کے ساتھ بنتا ہے, ورمیسلی لائک سوئیوں کے ساتھ بنتا ہے. سوئیوں کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا, سوئیوں کی بھی ڈرنک بنا دی ہے. ہاں, سوئیوں کے ساتھ دودھ کے ساتھ بنتا ہے ود آل نٹس اینڈ ایلمنڈز وغیرہ. تو یہ میں نے اس کو تھوڑا سا پکایا تھا دودھ میں, ہاف اے کپ آف دودھ, اور یہ آئی تھنک 150 گرامز آف ورمیسلی, مطلب سوئیاں جو تھی اس کو میں نے دودھ میں تھوڑا پکا کے یہ رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے اسے برف ڈالا ہے, لائک 2 مگز 250 گرام کہہ لیں. اب میں اس میں سوئیوں کا جو میں نے بیٹر بنایا تھا یہ میں اس میں ڈالوں گی. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا میں وہ کر رہی ہوں. یہ آپ نے سوئیاں بوائل کی ہیں اور بوائل کر کے رکھ دی؟ نہیں, دودھ میں پکایا. میں سمجھ گیا انہوں نے کیسے تیار کیا. یہ جب عید پہ سوئیاں بچی ہوں گی نا, انہوں نے اس میں دودھ ڈال کے اس کو شیک بنا دیا. ہاں, پھر انہوں نے کہا ہوگا اب میں یہ ریسیپی بتاؤں گی. میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں مطلب شیک میں کون سوئیاں ڈالتا ہے. اچھا, اب یہ ہو گیا دودھ اس میں جائے گا. یہ شیر خورما وہ ہے ڈرنک, شیر خورما. اچھا, اس میں آپ لوگ چیا سیڈ جو تک ملنگا ہوتا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, 3 to 4 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے, یہ ہم نے 2 کپ اس میں ملک ڈال دیا. اچھا, کبھی سوئیاں ابلی ہوئی سوئیاں دودھ میں ڈال کے اوپر چینی ڈال کے کھایا آپ نے بچپن میں, یا شیر خورما ہی دودھ میں بنی ہوئی؟ چینی تو میں نے یہی ڈالتے ہوئے دیکھی, اب یہ دیکھا ڈل رہی ہے. اچھا, یہ چینی اس میں جائے گی اراؤنڈ 3 to 4 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے, کیونکہ سوئیاں میں چینی نہیں ڈالی تھی, وہ بالکل پھیکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں جائیں گے یہ ایلمنڈز ہیں, ریزنز ہیں, مطلب کشمش ہیں, بادام ہیں اینڈ کاجو ہیں. یہ اس کے اندر جائیں گے کرشڈ. ٹھیک ہے, بالکل اراؤنڈ 2 to 3 ٹیبل اسپون. اچھا, میں نے ایک یہ ٹافی بنائی, اٹس میڈ اٹ ایٹ ہوم. یہ کیا کرتا ہے, لائک چینی کو میں نے تھوڑا سا براؤن کیا, کیرملائز کیا, اسے میں نے باداموں کو چاپ کیا, کاجو کو چاپ کیا, ریزنز کو چاپ کر کے میں نے ڈال دیا, اس کو پھیلا دیا بیکنگ ٹرے میں, اور یہ اس طرح کا کرم بن گیا. ٹھیک ہے, جو ہم اکثر دکان کھاتے وہ بادام والی ٹافی ہوتی ہے, تو ہاؤ وی کین میک دس, وہ گڑ کے ساتھ بھی بنتی ہے. یہ ہم اوپر سے اسپرنکل کریں گے. ویسے ہماری شیف بھی اچھی ڈیبیٹر بن سکتی ہیں, پتہ ہے, کیونکہ جب بتانے کا دیکھا نا, یہ کیا, یوں ہوا, کیوں گیا, اور پھر ایسے ہو گیا. چھری ہاتھ میں پکڑا دیں. چلیں اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں. اچھی ڈرنک لگ رہی ہے. نہیں, یہ بات مانتے کہ مذاق اپنی جگہ, ہم مذاق تو آپ سے کرتے ہیں, لیکن جب ہم کھاتے ہیں اور یہ جب ڈرنک بناتی ہیں, یہ جو بھی شیک بناتی ہیں, جب ہم پیتے ہیں تو واقعی بہت مزے کا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اس کو ہم گرم دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں, مطلب گرم دودھ میں آپ لوگ سوئیوں کو بنائیے, اس کے اندر پستے بادام ڈالیے, اور یا ویسے بھی پی سکتے ہیں. مطلب انسٹیڈ آف ایڈنگ بٹر, او سوری, جو ان شارٹ شیر خورمے کوئی کیوں نہ گھما دیں اس کے اندر, بالکل گرم گرم. اچھا,
اچھا لاہور کی انارکلی میں ایک اس طرح کی نا ملتی ہے دودھ سوئیاں ٹائپ ایک گلاس ملتا ہے, اس میں یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. سوئیاں مجھے کیسے لگ رہا ہے ایک فیس بک پہ میں نے دیکھا تھا, وہ جو بھی بندہ کوئی چیز بتاتا ہے نا پھر وہ اس کی جو سیکرٹ سے نکال کے اینڈ میں یوں کرتا ہے. تو میں وہ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو شیر خورما ہو سکتا تھا. یہ شیر خورما کی ڈرنک ہے. ویسے آپ نے اس کا آفیشیل نام کیا رکھا ہے ڈرنک کا؟ اس کا نام میں نے رکھا ہے لائک دودھ کا ڈرنک ہے, یہ دودھ اینڈ ورمیسلی ڈرنک. کیا دودھ اینڈ ورمیسلی, ملک اینڈ ورمیسلی ماکٹیل. نہیں, اس کا نام ہم دونوں بتائیں گے آپ کو. اس کا نام ہے شیر خورما ڈرنک. شیر خورما ڈرنک, شیر خورما مشروبات, شیر خورما مشروب. چلیں یہ ہو گیا ڈن. ہم اوپر سے یہ ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو کہا تھا, کرشڈ جو ہم نے بنایا تھا شوگر گڑ کے ساتھ اینڈ بادام کے ساتھ. یہ ہم اوپر سے اسپرنکل کر دیں گے, تھوڑا مزہ تو آئے نا, ہیلدی بھی. اچھا یہ میرا بیٹا بہت شوق سے پیتا ہے. اچھا, اٹ از ویری ہیلدی. نہیں یہ ڈیفینیٹلی بہت ٹیسٹی ہوگا. ظاہر ہے آپ کا بیٹا ہیلدی نہیں ہوگا تو کس کا بیٹا ہیلدی ہوگا؟ ماشاءاللہ جب اتنا اچھے ہیلدی چیزیں آپ بناتی ہیں. جب ماں جو ہے وہ کھانے بنا کے. چلے جی ہم بڑھتے ہیں. تھینک یو شیف, تھینک یو سو مچ. اپنے سیٹ کی طرف آپ سینڈوچز لے میں سینڈوچز لے جاتا ہوں. آپ یہ 2 ٹرے پکڑنے یہ لیجیے. یہ ہاں ٹھیک ہے, یہ میں لے جاتا ہوں, آپ باقی چیزیں لے آئیں. جی ہے نہیں مزیدار. تھینک یو. جی بالکل ٹھیک. کیا خیال ہے مولانا صاحب؟ یہ آپ کے لیے. اچھا تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. کمپلیٹ. یس. اوکے. اچھا میں یہاں پہ بس ابھی یہ چاہوں گی کہ مولانا صاحب آپ کا جواب ادھورا رہ گیا تھا, بریک پہ جانا پڑا تھا, تو آپ وہ جواب بھی بتا دیں اور اس کے ساتھ ایک سوال ایڈ کر لیں. ایک خاص سوال ایک ذہن میں تھا کہ جو شخص رزق حلال کماتا ہے اور جو رزق حرام کماتا ہے, دونوں ہی کے اعمال پر اور اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرانی بات کو مکمل کرتے ہوئے اور ربط دیتے ہوئے میں اسی سوال کی جواب کی طرف بڑھ جاؤں گا کہ دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا کہ دونوں چیزیں اثر رکھتی ہیں. آیا اس کی ہماری زندگی پر اور ہمارے اعمال پر جو ہم کرتے ہیں اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ تو رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے کہ من احب ان یستجاب دعاؤہ فلیطیب مطعمہ و مکسبہ. جو پسند کرتا ہے کہ اس کی دعاؤں کو مستجاب کر لیا جائے, اس کی دعائیں قبول ہو جائیں, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مطعم یعنی اپنے کھانے کو اور مقصد یعنی اپنی کمائی کو حلال رکھے. صحیح. جب وہ حلال رکھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی. اور پھر رب دے رہا ہوں دوبارہ اس چیز سے کہ انسان کا صدقہ, انسان کی زکوٰۃ کب قبول ہوگی؟ جب وہ رزق حلال سے ہوگی. اگر آپ رزق حلال سے صدقہ نہیں دے رہے, اگر آپ رزق حلال سے زکوٰۃ نہیں دے رہے, رزق حرام سے, تو ویسے ہی آپ صدقے اور زکوٰۃ اور خمس ان کے جو اجر ہے اس سے بھی محروم ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک اثر پڑا. دوسرا سب سے بڑا اثر وہ یہ کہ یہ وہ چیزیں, وہ نجس چیز ہے حرام کہ جو آپ کو رسول سے اور ان کے اہل بیت سے, دین حق سے دور کر دیتی ہے. یہ بہت بڑا جملہ تھا جو کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فوج عمر سعد یعنی فوج یزید سے مخاطب ہو کر یہ جملہ کہا تھا, فقد ملعت بطونکم من الحرام. تمہارے جو پیٹ ہیں وہ حرام سے بھر چکے ہیں. اور پھر اس کے آگے جملہ کہا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اور یہ جو حرام ہے نا یہ تمہارے قلوب میں, تمہارے دلوں میں رچ بس گیا ہے. الا تسمعون, کیوں نہیں سنتے میری بات کو, کیوں نہیں سمجھتے میری بات کو؟ اب آپ دیکھیں کیا عمر سعد نہیں جانتا تھا سامنے کون کھڑا ہے؟ کیا شمر ابن ذوالجوشن نہیں؟ شمر ابن ذوالجوشن کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ وہ ہے کہ جو صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں شامل تھا اور آج امیر المومنین ہی کے بیٹے کو قتل کرنے کے در پہ کھڑا ہے. کیوں؟ رزق حرام. عمر سعد امام حسین کے مقابلے میں کیوں کھڑا ہے؟ پیٹ میں اتنا حرام جا چکا ہے کہ سامنے نور الہی جلوہ فگن ہے لیکن آنکھیں چندیا چکی ہیں, آنکھیں بند ہو چکی ہیں پیٹ میں رزق حرام ہونے کی وجہ سے. یعنی ایک رزق حرام ہے لیکن چھوٹی سی بات ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے آج کل کے معاشرے میں, لیکن یہ چھوٹی سی بات ہے آپ کی دنیا بھی برباد کر دے گی رزق حرام اور آپ کی آخرت بھی برباد کر دے گی.
اللہ یعنی نتیجہ یہ ہوگا سامنے امام کھڑا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. بالکل یہی بات تھی کہ جو میں نے بھی ایک روایت اسی طرح کی پڑھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں اور وہاں وہ ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں یعنی جشن منا رہے ہیں. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سوال کیا کہ بھیا حسین آپ امام وقت ہیں, کیا آپ کی بات کا بھی اثر ان کو نہیں ہو رہا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کے پیٹ میں جو لقمہ حرام ہے یہ میری بات پر اثر نہیں کرنے دی, یعنی وقت کے امام کی بات بھی ان پر اثر نہیں کر رہی جن کے پیٹ میں لقمہ حرام. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل و دماغ پہ تالے لگا دیتے ہیں. بالکل تالے لگا دیتا ہے, حق ان کے سامنے ہوتا ہے. دیکھیں کئی اسباب ہو سکتے ہیں نا, صرف ایک رزق حرام یا یہ سارے نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی, لیکن ایک بہت بڑا سبب رزق حرام کا ہے. لوگ اکثر آج کل کے معاشرے میں یقیناً آپ لوگوں سے بھی کہتے ہوں گے, ہمارے پاس تو بہت ایسے سوال آتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن روحانیت محسوس نہیں ہو رہی, رقت محسوس نہیں ہو رہی, ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا, مزہ نہیں آ رہا روزہ رکھنے میں, تاثیر نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رزق حرام, انسان غور کرے کہ آیا جو میں غذا کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہے, افطار کا ٹائم ہے. آپ لوگ بھی بریک لیجئے, آپ لوگ بھی جائیے افطار کیجئے, اور ہم لوگ بھی یہاں بریک لے رہے ہیں, ہم لوگ بھی افطار کرتے ہیں, اور افطار کے بعد آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا, اور میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ ابھی ہم روزہ کھول کے بیٹھے ہیں. تو آپ نے بھی روزہ کھولا ہوگا ماشاءاللہ, کیونکہ شیف نورین نے کیا زبردست سینڈوچز بنائے تھے, اور جو شیر خورما ڈرنک بنائی تھی. جی 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 بالکل, وہ بھی بہت اچھی تھی. کھائیے بہرحال ماشاءاللہ سے دعا ہے, جی جی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رزق حلال پر ہی قائم رکھے. الہی آمین. اور بس یہ کہ ماشاءاللہ سے عشرہ مغفرت کا یہ پہلا جو روزہ تھا, 11واں روزہ, وہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا, اور 12ویں روزے کو ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ بہت جلد. اور کیونکہ یہ وقت دعا کا ہوتا ہے, یہ وقت افطاری کا ہوتا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت ساری دعائیں قبول کرتے ہیں اگر دل سے مانگی جائیں. تو میں چاہوں گی آپ سے مولانا صاحب کہ آج آپ دعا کروا دیجئے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. یا الہ العالمین, ہمارے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے مالک, ہمارے تراویحات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے مالک, اپنے پیارے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری لفظشات کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے میرے مالک, تو رحیم و کریم ہے, اپنی شان رحیمی اور کریمی کے مطابق ہم سب کو دین و دنیا کے انعامات عطا فرما. جو مرحومین دنیا فانی سے پردہ فرما گئے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے میرے مالک, جو بیمار ہیں زیر علاج ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد. اور کیونکہ ٹرانسمیشن کا اختتام ہے, اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی فرحان کہ اپنے خوبصورت سے کلام کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو ختم کیجئے. سن لے صدا میرے سخی مولا, سن لے صدا میرے سخی مولا, سن لے صدا میرے سخی مولا, سن لے صدا میرے سخی مولا. جھکتے ہیں جہاں شابی, جھکتے ہیں جہاں شابی, تیرا واسطہ, جھکتے ہیں جہاں شابی, تیرا واسطہ, آپاس تیرے دنیا میں در کہاں مولا, آپاس تیرے ایسا دنیا میں در کہاں. تو کا میرے
تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے جیسا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے جیسا دنیا میں در کہاں. در در بھٹکنے والوں ایک بات میری مانو، در در بھٹکنے والوں ایک بات میری مانو، بے دست اس سخی کے در پر جب جھکا لو، بے دست اس سخی کے در پر جب جھکا لو، بے ساختہ کہو گے کھولو گے جب زبان، عباس تیرے جیسا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے جیسا دنیا میں در کہاں. روزے میں تیرے آ کے احساس یہ ہوا ہے، روزے میں تیرے آ کے احساس یہ ہوا ہے، یہ گھر ہے پنجتن کا، اس گھر میں ہی خدا ہے، یہ گھر ہے پنجتن کا، اس گھر میں ہی خدا ہے. پڑھتے ہیں علی والے یہی منقبت یہاں، عباس تیرے جیسا دنیا میں در کہاں، مولا عباس تیرے جیسا دنیا میں در کہاں، مولا جیسا مولا غازی، عباس تیرے جیسا شہنشاہ غازی، سب کا